میری محترمہ عزیزہ بہنوں، ہماری کام کرنے والی بہنوں کا، وقت لگے ہوئی بہنوں کا ہر 3 مہینے پر جوڑ ہوتا ہے۔ آج بھی اسی نسبت پر آپ بہنوں کو بلایا ہے۔ عام طور سے جوڑ ہوتا ہے تو ہماری بہنوں کے ذہن میں کوئی بات یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑ میں ہماری کارگزاری لیں گے اور کارگزاری کے بعد کچھ امور ہم سے متعلق ہوں گے، اس کا مذاکرہ ہوگا۔ بات یہی ہے، اسی لیے ہم جب یہاں پہنچتے ہیں تو ہر مرتبہ آپ بہنوں کی کارگزاری کی ڈائریاں منگواتے ہیں اور سارے ذمہ دار ماشاءاللہ آپ کی ڈائریوں کو دیکھتے ہیں، مگر آج ڈائریاں نہیں منگوائی تو آپ کو یہ ہوگا کہ آج ڈائریاں کیوں نہیں منگوائی۔ بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے حلقہ نمبر 4 اس کا آج مردوں کا بھی جوڑ چل رہا ہے مسجد سلیمانی میں، تو ہمارے اکثر ذمہ دار ساتھی وہاں مشغول ہیں۔ ابھی ہم یہاں کچھ ساتھی پہنچے ہیں، باقی اکثر ساتھی وہاں ہیں، اس لیے پھر یہ بات طے ہو گئی کہ ابھی ڈائریاں نہ منگوائی جائے، باقی آپس میں بیٹھنا کہنا سننا ضرور ہو جائے، تو پھر جوڑ طے ہو گیا۔ رہی بات آپس میں جن امور کے مذاکرے ہوتے ہیں، عزیزہ بہنوں، یہاں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ سال ہر سال سے آپ جن باتوں کو سنتی ہوئی آئی ہو، انہی باتوں کو ہر جوڑ میں دہرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے یہاں کوئی نئی چیز زندہ کرنا مطلوب نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے، اسی چیز کو ہمارے اپنے اندر بھی زندہ کرنا ہے اور اوروں میں بھی محنت کر کے اسی کو زندہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت علیہ السلام علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لایا ہوا جو دین تھا، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ پوری انسانیت میں کیسے زندہ ہو گیا، اور جس سطح پر اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، یہ امت دوبارہ اس سطح پر کیسے آ جائے۔ یہ مردوں کی محنت کا اور مستورات کی محنت کا سب کا ہدف اور ٹارگیٹ یہی ہے کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ اس سطح پر کیسے لے آئے۔ کیوں؟ کہ اس کے اپنے دین کو ٹھیک کیے بغیر نہ اس کی دنیا کی بہتری ہے، نہ اس کے آخرت کی بہتری ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جس کی زندگیوں میں اعراض ہوگا، اللہ پاک ان کو چین سے جینے ہی نہیں دے گا۔ منا ہوگا بگڑی کوئی نہ لہوگی شکم تنگ کا۔ یہ دنیا جب اللہ نے بنائی ہے تو اس اللہ کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والے اس کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کو ناراض کر کے نہ جیئیں۔ کہ جس رب نے ہم سب کو وجود بخشا ہے، اگر کوئی بندہ یا بندی اس کو ناراض کرتے ہیں تو مرنے کے بعد تو اس کی جو جزا اور سزا ہے وہ تو مطلب کی بات ہے۔ اللہ اس دنیا میں ناراضگی کے اثرات یہ ظاہر کریں گے کہ اللہ ایسے بندے بندیوں کو چین سے جینے نہیں دیں گے۔ اسی لیے اس دنیا میں بسنے والے جتنے انسانوں پر حالات آ رہے ہیں، یا جن کے انفرادی یا اجتماعی جن کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ حالات کیا ہے؟ کہ یہ حالات اس آدمی کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بما کسبت ایدیکم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر تم میں سے کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ اس کا استحضار کرے کہ یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، تو پھر انسانوں کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ سارے حالات جو خراب ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔
لیکن انسانوں کی نافرمانی اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے بیٹے کو امی کو مارنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن جو پٹائی ہوتی ہے وہ اس کی غلط حرکت پر ہوتی ہے. لیکن اس پٹائی کے بعد بھی وہ ماں باپ اپنے بچے کو اندر دل سے چاہتے ہیں، نفرت نہیں کرتے. ایسے اللہ پاک انسانوں کو سزا دینے کے بعد بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بہت ساری چیزوں کی تو انسان کی بخشش کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اگر ساری چیزوں پر اللہ پاک حساب کتاب کرنا شروع کرے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا. فاضلہ بہنوں، مردوں میں اور عورتوں میں ان فکروں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی مجمع میں اس کا احساس یہ ہے کہ یہ دین پر چلنے کی باتیں اور دین کی باتیں جو کہی جا رہی ہے وہ کب کے لیے ہے کہ وہ مرنے کے بعد کے لیے ہے. یہ دھوکہ ہے لوگوں کو کہ یہ جو فکروں کی بات ہو رہی ہے وہ مرنے کے بعد کے لیے ہے. بلکہ بات یہ ہے، ہمارے نبی اسلام نے حضرت ابو سفیان سے بات فرمائی تھی رضی اللہ عنہ سے کہ ابو سفیان، میں جو بات تجھے کہہ رہا ہوں وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ بات سمجھ لی گئی تو اس کے اثرات دنیاوی زندگی پر بھی پڑیں گے اور اخروی پر بھی. جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. کہ میں جو باتیں تجھے سمجھا رہا ہوں وہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کو بھی محترم بنا دے گی اور آخرت کی زندگی کو بھی محترم بنا دے گی. انسانوں کو بھی سمجھانا ہے، ہمیں بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ دین کی محنت کے راستے سے اللہ کی عبادت والی، اللہ کی عطیت والی اور ذمہ داری والی جو زندگی جینے کی بات کہی جا رہی ہے اس کا نتیجہ دنیا کو بھی اچھا بنانا ہوگا اور آخرت کو بھی اچھا بنانا ہوگا. اسی لیے مردوں کے راستے سے مردوں میں محنت ہو رہی ہے اور مستورات کے راستے سے عورتوں میں محنت کروائی جا رہی ہے. کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، محنت کرتے کرتے ہمیں سستی بھی آ سکتی ہے، کمزوری بھی آتی ہے. تو پھر ان جوڑوں کے ذریعے سے تازہ دم ہمارا مجمع پورا دوبارہ تازہ دم ہو جائے، ان کی فکریں دوبارہ اجاگر ہو جائے، سستی جو آئی ہے وہ سستی ختم ہو جائیں اور وہ مجمع چستی پر پڑ جائیں. اس کے لیے مردوں کے بھی جوڑ ہوتے ہیں اور آپ کام کرنے والی بہنوں کے بھی وقتاً فوقتاً جوڑ ہوتے ہیں. یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے. یہاں نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی میں سستی آ جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی میں غفلت آ جاتی ہے. اور جب غفلت آتی ہے تو دونوں طرف سے غفلت آتی ہے. اپنی ذات پر جو محنت کرنی ہے اس میں بھی غفلت آ جاتی ہے اور ہماری ذات کے ذریعے سے جو دوسروں پر محنت ہوتی ہے اس میں بھی سستی اور غفلت آ جاتی ہے. اور جب ایسا ہوا تو آدمی بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کے فکروں میں کمزوری آ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ خالی کمزوری آ گئی، اس کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کی اپنے اللہ کے ساتھ کے جو ایمانی تعلق ہونا چاہیے اس میں ایسا کمزوری اور ضعف آتا ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے بول ان کی زبانوں سے نکلنے لگتے ہیں. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں جو کامیابی کی باتیں ہم سب کو سناتے ہیں اس کے علاوہ کے طور طریقے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. ہم زبانوں سے بولتے نہیں ہیں لیکن ہماری رہنی کرنی، ہمارا جیون یہ بتاتا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کے علاوہ کے طریقے داخل ہو چکے. اس آدمی کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے ہیں، ان کے بچوں کا رہنا سہنا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے علاوہ اور کسی کے طریقے اچھے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد نمازوں میں سستی ہوتی ہے جو سب سے بڑا اہم فریضہ ہے ایمان کے بعد، سب سے بڑا اہم فریضہ ہے کہ اچھا وقت لگائے وہ مرد ہے اور ماشاءاللہ محنت میں چلنے والی خاتون ہیں تو اس مرد میں سستی ہونے لگی، اس خاتون میں سستی ہونے لگی. اور اس کی اگر نماز چھوڑنا نمبر 2 کی بات ہے، نماز کی سستی سے بھی اللہ تو ناراض ہوتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. پھر اس کے بعد صبح شام کی تسبیحات ہے، قرآن کی تلاوت ہے.
اللہ کے سامنے عہداری مناجات ہے، راتوں کا اٹھنا ہے، تو وہ ایک دم اس میں ذوق آ جاتا ہے. اور اس سے بڑی کمزوری کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ذوق آیا ہے اس ذوق کے آنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں سے یہ سارے اعمال کا دیوال نکل چکا، یہ اعمال میری زندگی سے ختم ہو چکے ہیں. ان چیزوں کا احساس آدمی میں نہیں ہو پاتا. ہاں. اور دوسرا اپنی ذات پر کمزوری ہوتے ہوئے جب کمزوری ہوئی تو پھر وہ آدمی کی اپنے گھر میں کمزوری ہوتی ہے. وہ کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی ہزاروں لوگوں کو باہر محنت کر کے فکر مند کر سکتا تھا، اس کے گھر میں دیا تلے اندھیرا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ اس پر آتا ہے اپنی ذات کی فکر سے غفلت، گھر والوں سے غفلت. تیسری جو چیز ہے کہ وہ آدمی کی محنت سے، اس آدمی کی محنت سے ماشاءاللہ کئی لوگ خیر کے عمل کی طرف متوجہ ہوئے تھے، وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا. ہاں. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں، غفلت کے ماحول میں ہمارے یہ بھائی اور یہ بہن بھی غفلت میں چلے جاتے ہیں. ان جوڑوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی فکر دلانا ہوتا ہے. اور خاص کر محنت کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو کیوں جوڑتے ہیں؟ کہ خاص کر محنت کرنے والے اور عورتوں کو اس لیے جوڑتے ہیں کہ چور جو آتا ہے وہ مالدار کے گھر میں آتا ہے، غریب کے گھر میں نہیں آتا. ایسے ہی شیطان کی جو زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ دین کے جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے. ہاں. جو دین کے جتنے زیادہ مالدار ہوں گے شیطان اسی کو لوٹنے آئے گا. ہاں. ہمارے بزرگ تھے مولانا اسلام علیہ، ان کے بیانات میں ایک جملہ ایک جگہ ہم نے پڑھا، بھائی شیطان کی محنت زیادہ کس پر ہوتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کی زندگیاں سنت شریعت کے قریب ہوتی ہے. کیونکہ جن کی زندگیوں میں سنت شریعت نہیں ہے وہ عمل بھی کرتے ہوں تو ان کے عمل آسمان پر جاتے ہی نہیں ہے. لیکن جس کی زندگی سنت شریعت والی ہے شیطان کو ان کی فکر ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی آسمان پر جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل ان سے ہو رہے ہیں. تو گویا ایسے مجموعوں پر شیطان کی محنت ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے وہ بڑے بڑے کام چھوڑوا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہم ہمارے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا بہانہ تھا کہ گز چھوٹ گیا، چھوٹا سا بہانہ بن گیا کہ 3 مہینے کے چھوٹ گئے، چھوٹا سا بہانہ تھا کہ روزانہ کی ملاقاتیں چھوٹ گئی، کوئی ایسا عذر چھوٹا سا آ گیا کہ تعلیم چھوٹ گئی مسجد کی. ہاں. وہ ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے کہ آدمی کی یہ سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ تسبیح فاطمی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو نماز کے بعد پڑھنے کا ہوتا ہے وہ دن میں 6 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. 5 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے. اور اس کے فضائل بتائے گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت سنائی تو فرمایا کہ اس کا یہ اجر ہے مگر اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے، یوں فرمایا. تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا کہ تو اتنا آسان ہے اور اس کے کرنے والے کیوں تھوڑے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو شیطان فوراً وسوسہ ڈالے گا. کیا وسوسہ لائے گا؟ کہ تیرا وہ کام ہے، تجھے اس سے ملنا ہے، وہ تیرا فلاں اور فلاں. وہ ایسا اس کو یاد دلائے گا کہ وہ اسی وقت چھوڑ کر اس کام کے لیے چلا جائے گا، اس کی تسبیح فاطمی رہ جائے گی. رات کو سوتے ہوئے اس کی تسبیح فاطمی کیسے چھوٹ جائے گی؟ وہ آدمی یہ سوئے گا کہ چلو ابھی تو لیٹتا ہوں اور لیٹے لیٹے تسبیح پوری کر لوں گا، اور وہ ابھی تسبیح بھی پوری نہیں کر پائے گا کہ اس کی آنکھ بند کروا دے گا. تو رات کی تسبیح اس طرح رہ جائے گی اور دن کی تسبیح اس طرح رہ جاتی ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح تسبیح فاطمی میں پیچھے شیطان اس طرح کام کرتا ہے، ایسے دین کے ہر عمل میں وہ کوئی نہ کوئی کام میں آدمی کو مشغول کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ کروں لیکن اسی وقت اس کو کوئی ایسے کام میں مشغول کر دے گا کہ وہ کام نہ کر پائے. ہاں. اور بعض مرتبہ اوپر کے کام سے ہٹا کر نیچے کے کام میں مشغول کر دے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں گیا تو مسجد میں جانے کے بعد ابھی نماز نہیں کھڑی ہوئی تو 4 رکعت اس کو سنت ظہر کی پڑھنی ہے، عصر کی پڑھنی ہے. ظہر کی تو موقدہ ہے، عصر کی سنت موقدہ نہیں، غیر موقدہ ہے. اب وہ آدمی ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس 10 منٹ ہے، جاؤں میں ذرا تلاوت کر لوں. اب وہ سنتیں چھوڑ کر تلاوت میں بیٹھا. اب اس کو جو سنت میں ملنے والا ہے وہ تلاوت میں نہیں ملنے والا. اب شیطان نے اس کو یہ وسوسہ ڈالا کہ ایسا نہیں تو ایسا کر لے نا، تیرا آج کی تلاوت باقی ہے تو وہ کر لے. تو وہ بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ بھائی ہاں میری آج کی تلاوت ہو گئی. تو اس کو اس تلاوت کو بڑی بات بتا کر اس وقت جو بڑا اجر ملنے والا تھا اس سے محروم کر دیا. اس کا انکار نہیں ہے کہ تلاوت بڑی چیز ہے،
لیکن اس کا بدل اور وقت میں بھی ہو سکتا تھا. لیکن اگر سنت چھوڑ گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں. تو یہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کے طریقے ہوتے ہیں. بہنوں ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہمیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ پاک نے یہ ایمان والوں کا کہنا سننا ان کے نفع کی چیز بنایا. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپس میں کہتے سنتے رہو، کہنا اور سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو ہمیں انہیں چیزوں کو تازہ کرنا ہوتا ہے، کوئی نئی بات یہ نہیں زندہ کرنی کہ ہم اس مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی ذات سے ان ذمہ داریوں پر باقی رہتے ہوئے کیسے جینے والے بنے جو ہمارے ذمہ لاگو کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم دنیا سے جانے والے کیسے بن جائیں. کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری بہت بڑی کمائی ہو جائے گی، بہت بڑی کمائی. کیوں کہ یہ اپنی ذمہ داری پر پڑا ہوا ہے اور اپنے سے لاگو پڑتے ہوئے کام کرنے والا ہے. اس میں سب سے پہلے ہر ایمان والے کے ذمہ جو کام کیا گیا وہ اپنی ذات کا کیا گیا کہ آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے. ہاں، اسی لیے آپ نبی کو بھی دیکھو کہ نبی جن باتوں کی تبلیغ دوسروں کو کریں گے وہ ساری باتیں نبی کو اپنی ذات سے بھی کرنی پڑے گی. نبی لوگوں کو نماز کا حکم دیں گے، ان کو اپنی ذات سے نماز پڑھنی ہے. علماء نے لکھا اوروں کے ذمے ہے کہ نبی کو نبی مانے، نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی مانے. بہنوں وہ کام جو وہ دوسروں سے کرواتا ہے وہ خود بھی اس کو کرنے پڑتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں بھی اس عظیم محنت میں سب سے پہلی ہر آدمی کے ذمہ جو ذمہ داری ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور بندی بنائے. اللہ کا بندہ اور بندی کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کی مرضی کے مطابق آدمی جیے. ہاں، اکثر مجمع وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جیون میں اللہ کی حکم کو داخل نہیں کرتا. ایک مجمع ہے، اس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان کو جانتے ہیں، وہ اپنے من کے بندے ہیں. من کے بندے کیا مطلب کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. نبی جی آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھو یار، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ اپنے من کے بندے ہیں. عبادت اپنے من سے. اذان ہوئی ہے لیکن جب اس کو نماز پڑھنی ہے تب پڑھیں گے. حکم کیا ہے؟ اذان ہوتے ہی نماز پڑھو. پھر نماز پڑھیں گے وہ اپنی مرضی سے پڑھیں گے. کیسی بچپن میں سیکھی تھی وہی پڑھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سیکھ کر پڑھیں گے. تو عبادات میں بھی من چاہیے، پھر اس کے بعد رہن سہن میں من چاہیے، اس کے بعد لیوڑ دیوڑ میں من چاہیے. یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جی چاہیے داخل کر دیتے ہیں. اللہ ایسے بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ اپنے اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ اپنے من کے بندے ہیں. یہ محنت کرتے 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 ہمیں جیسے اوروں پر ہدف بنانا ہے ایسے اپنی ذات کو ہدف یہ بنانا ہے کہ میرے اندر بندگی والی زندگی آ جائے. ہم اپنے آپ کو کیوں ہدف بنائیں گے؟ کہ اپنے آپ کو ہدف اس لیے بنانا ہے کہ اگر کوئی آدمی اوروں پر تو محنت کی نیت کرے اور اپنے کو ہدف نہیں کیا تو ہمارے کہنے سننے سے اوروں میں تو دین آ جائے گا اور ہماری زندگی اس سے خالی ہوگی. اور جس کی زندگی ایسی عبادت سے خالی ہو ان کے لیے خطرناک سخت ترین عذاب کی وعید ہے. کتابوں میں آتا ہے ایک مجمع کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے پیٹ سے ان کے آنت باہر نکل جائیں گے اور وہ آنت ان کے آس پاس ایسے لپٹیں گے جیسے تیلی کا بیل بھونتا ہے، اور اس میں ایسی بدبو آئے گی کہ جہنم میں لوگ چیخ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا جہنم میں کم عذاب ہو رہا تھا تو تم نے آ کر اور عذاب ہمارا بڑھا دیا. تو وہ کہیں گے کہ تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے. پھر خود لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے اور لوگوں کو نیکی کی باتیں کرتے تھے، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو؟ تو وہ یہ لوگ کہیں گے ہاں وہی لوگ ہیں. پھر تم سے کیا گناہ ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. عزیزہ بہنوں، اس مبارک محنت کا جو پہلا ہدف ہے کہ محنت کرنے والا اس کی اپنی ذاتی زندگیاں دین والی بنے، اس کی ہمیں نگرانی کرنی. اسی لیے جو روزانہ ہم کو کتاب سننے کو کہتے ہیں نا کہ روزانہ ہر کام کرنے والا، ہر کام کرنے والی روزانہ اپنے گھر میں تعلیم سنے، بلکہ عمومی مجمع ہمارا سنے. وہ کیوں؟ تاکہ جس زندگی پر ہم ہیں اس زندگی پر سے ہم اس زندگی پر جائیں جو زندگی اللہ چاہتا ہے. اس کتاب میں ان لوگوں کی زندگی لکھی ہے جن کی زندگیوں سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا ہے
میری زندگی سے اللہ راضی ہے کہ نہیں میں نہیں دعویٰ کر سکتا، فلاں کی زندگی سے اللہ راضی ہے کہ نہیں اللہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ جن پر اللہ نے مہر لگائی وہ صحابہ کا مجموعہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ یہ فضائل اعمال کی کتاب میں ان کی زندگیاں لکھی کہ ان کی ایمانیت کیسی، ان کی عبادات، ان کے معاملات، معاشرت، کہ روزانہ اپنے گھر میں اس کتاب کو سننے کو کہا جاتا ہے کہ روزانہ حضرات میں سنیں اور اس غرض سے سنیں کہ مجھے ایسا بننا ہے۔ کتاب پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو تبلیغ والوں نے کہا ہے کہ گھر میں تعلیم کرنا ہے، اس لیے تعلیم کرنا ہے، تو ٹھیک ہے تعلیم کا عمل ہو جائے گا، لیکن زندگی ہدایت والی نہیں بنے گی۔ مولانا علیہ ایسا فرماتے تھے کہ اللہ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کرے اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، میرے مقدر کی جو اس میں ہدایت ہے مجھے عطا فرما دے، اس میں جو کرنے کے اعمال ہیں اس کو کرنے کی توفیق دے، اور جو بچنے کی چیزیں ان سے تو مجھے بچا لے، تو وہ آدمی کو اللہ اس کی توفیق بھی دیں گے، اور کتاب کے پڑھنے سے، قرآن شریف کے پڑھنے سے اللہ اس کو ہدایت بھی دیں گے۔ اور اگر اس نے نیت کیے بغیر پڑھا تو اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ جب قرآن جیسے قرآن میں وہ ہدایت کی نیت سے پڑھنا ہوتا ہے تو ہمارے گھر کی تعلیم میں ہمیں کیا نیت کرنی پڑے گی کہ تبلیغ والے پوچھیں گے کہ اس مہینے تمہارے گھر میں تعلیم ہوئی تو ہمیں ٹک کرنا ہے، تو عزیزہ بہنوں سالہ سال گزر جائیں گے، زندگیاں نہیں بدلے گی۔ اس لیے ہمیں روز اس کتاب کو اس طرح سے سننا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے کہ میں جس سطح پر ہوں اس سطح پر سے مجھے اس سطح پر جانا ہے جو اس کتاب میں پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی ذات کی فکر کے ساتھ ساتھ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے ذمے جو دوسرا کام ہے وہ اپنے گھروں کو نمونہ بنانے کا، اپنے گھر میں پلنے والے بچوں کو ایسا بنانے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم مرد کام کرنے والے مرد اور آپ کام کرنے والی بہنیں جیسے نبیوں کا گھرانہ نمونہ ہوتا ہے، ایسے ہم سے تقاضا ہے کہ ہمارے گھرانے نمونہ بنے۔ ہاں، نبی کے فکروں میں ان کے گھر کے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ہاں، جن نبیوں کے گھرانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام، ہمارے آخری نبی، ان کے گھر کی ساری مستورات نبی علیہ السلام کے اس فکروں کو آگے بڑھانے میں شریک رہی، اور نبی علیہ السلام جو بات اوروں سے فرما رہے ہیں ان کے گھروں میں ایک ایک کے گھر میں یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا ہے۔ عزیزہ بہنوں ہمارا دوسرا ہدف یہ ہو، ٹارگیٹ ہو کہ ہم نبیوں کی جو محنت ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نبیوں کی محنت باتوں سے جو ہوتی ہے وہ عمل سے بھی ہوتی ہے، عمل سے، کہ جو زندگی وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ ان کی باتوں سے بھی سمجھاتے ہیں، اور وہی زندگی وہ ان کے عمل سے بھی سمجھاتے ہیں، ان کے عمل سے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ صحابہ میں یہ بات ملے گی، صحابہ یہ فرماتے ہیں میں نے ہمارے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، کہ نبی وہ کام کر کے بتائے گا جو اللہ کو پسند ہے، تو ان کے اعمال وہ بھی نمونہ اور ان کی باتیں وہ بھی ہدایت کی چیزیں۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے تو ہم اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو دنیا میں چلا رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ ہاں، ہمارا وجود، ہاں، لوگ ہماری کرنی کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ہماری شادیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری منگنیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری ساری چیزوں کو، تنہائیوں کو دیکھتے ہیں، ہماری لیور دیور کو، ہمارے رہن سہن کو سب دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ یہ آشا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہوں گے وہ اچھی بھلی ہوگی، دین والی ہوگی، ایسی آشا کرتے ہیں۔ دین والوں سے لوگ دین والی آشا رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جا رہے تھے راستے سے تو کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھی، او ہو یہ آدمی جو جا رہا ہے دیکھتے ہو، جانتے ہو، ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی کہ یہ پوری رات عبادت کرتے ہیں، ایسا کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جب میں نے بات سنی تو اچھا لوگ ہم سے ایسا گمان کرتے ہیں، کہنے لگے اس کے بعد سے میں نے رات کو جاگنا طے کر لیا کہ لوگ ہم سے ایسا گمان کرتے ہیں اور ہم ایسے نہیں ہیں۔ اور عزیزہ بہنوں، دوسرا جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری ذاتی زندگیاں، تاکہ ہم جہاں جائیں ہماری ذاتی زندگیوں سے یہ چیز دنیا میں پھیلے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ تمہارے اندر جو ہوگا وہ دنیا میں پھیلے گا۔ ایک آدمی مجلس میں آیا، اس نے عطر لگایا ہے،
مرد عطر لگاتے تو عطر لگایا، مجلس میں آیا تو مجلس میں کیا ہوگا کہ اس کے آتے ہی مجلس میں عطر کی خوشبو آئے گی، اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے پاس عطر ہے اس کو سونگو، خود ہی خوشبو آئے گی۔ اور کسی کے کپڑوں میں گندگی لگ گئی تو بدبو آئے گی، تو اس کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بدبو لگی ہے، لوگ خود ہی کہیں گے بھائی یہاں بدبو ہے۔ ہاں، تو اچھی چیزوں کی اچھائی پھیلتی ہے، برائی والوں کی برائی پھیلتی ہے۔ آج دنیا میں باطل نے جو اپنا باطل چلایا، کیسے چلایا، اس کی تبلیغ کسی نے نہیں کی، اس زندگی کو انہوں نے لوگوں میں منتقل کر دیا، چلانا شروع کیا۔ آدھے کپڑے، آدھا لباس، تنگ برقعے، الگ الگ قسم کی بال کٹنگ۔ آپ اندازہ کرو کہ ہمارے گھر پر آ کر کوئی آج دستک دینے گیا کہ تم ایسے کپڑے پہنو، تمہارے چھوکروں کے ایسے بال کٹاؤ، تم ایسے برقعے بناؤ، تم اپنے بچوں کا یہ لباس بناؤ۔ آج تک کوئی کہنے نہیں آیا، کوئی یہودی بھی نہیں آیا، کوئی نصرانی بھی نہیں آیا، لیکن ان کی ساری چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں کیسے آئی کہ وہ لباس انہوں نے لوگوں کو پہنایا اور اس کی ایڈورٹائز شروع کر دی، اس کو اتنا چلایا کہ وہ چیز چلتے چلتے ایمان والوں کے گھروں میں پہنچی ہے، 7 سمندر پار سے چلی ہے، کہ وہ چلانے کے لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو ایسے لباس پہنائے، اپنی بات چلانے کے لیے اپنے بچوں کے بال ایسے کٹنگ کروائے، ان چیزوں کو چلانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے لباس پہنا کر مارکیٹ میں لائے ہیں۔ وہ اتنا چرچا اس کے ہوئے کہ آج وہ چیزیں مسلمانوں کے گھروں میں آئی ہے۔ ہم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنا لباس چلانا شروع کرو، تم اپنی زندگی چلانا شروع کرو۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ جب یہ اس نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ زندگی دنیا میں منتقل ہوئی ہے، یہ برقعے یہاں سے چلے ہیں، یہ لباس جو شلوار قمیض ہے نا، وہ ہمارے یہاں کے بزرگوں کی ایجاد ہے، لیکن آج آپ چلے جاؤ پوری دنیا کے کسی ملک میں بھی تو ایمان والوں میں یہ لباس زندہ ہو گئے، یہ برقعے زندہ ہو گئے، بلکہ جو ہمارے پرانے برقعے تھے وہ زندہ ہو گئے، اور ان کے جو نئی فیشن والوں کے یورپ والوں کے برقعے ہمارے گھروں میں آ گئے۔ ہاں، آج آپ حج میں جاتی ہو، آپ عمرے میں جاتی ہو، وہاں ملکوں کی عورتیں آتی ہیں افریقہ کی، ایسے لمبے برقعے پہنتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے کس میں کوئی بڈھی عورت ہے کہ جوان عورت ہے۔ ہاں، اور ہمارے یہاں بڈھی عورت ایسے برقعہ پہنتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جوان عورت ہے۔ ہاں، کہ ان کے برقعے باطل نے چلائے کہ اب مسلمان برقعہ تو پہن ہی رہا ہے، تو اب ایسے برقعے مارکیٹ میں لاؤ کہ جس برقعے میں اس کا جس مقصد کے لیے برقعہ بنایا گیا تھا وہی مقصد ختم ہو جائے، کہ اس برقعے میں وہ عورت پتہ ہی نہ چلے کہ کون عورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری بڑی بڑی عورتیں ٹوپی والا برقعہ پہنتے تھے، ٹوپی والا، اس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی بڑی عورت ہے یا جوان عورت ہے، نہیں پتہ چلتا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں اب یہ سمجھ گئے کہ یہ مسلمان عورتیں جو ہے وہ برقعے کا تو کسی حل میں انکار نہیں کرے گی، کیوں کہ ان کے اندر برقعہ آ چکا ہے تو برقعہ کا انکار نہیں کرے گی۔ تو اب کیا کرو، اس برقعے کو اتنا بگاڑو کہ جس مقصد کے لیے برقعہ پہنا تھا وہ مقصد فوت ہو جائے۔ بھائی برقعہ تو اس لیے تھا کہ اس جانے والے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، پتہ ہی نہ چلے بڈھی ہے جوان عورت ہے، اس کے جسم کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اب آپ اندازہ کرو کہ وہ برقعہ ایسے پہن کر جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہے کہ اچھا ایسا برقعہ پہنا ہے، اس کا ایسا برقعے کی فٹنگ ہوتی ہے کہ اس کا جسم نظر آتا ہے۔ بہنوں، باطل جو ہے وہ اپنی چیز چلاتا ہے، اس طرح دنیا میں چلاتا ہے۔ ایئرپورٹوں پر برقعے مل رہے ہیں، اب ایئرپورٹ کو برقعے سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ برقعے ایئرپورٹوں پر مل رہے ہیں کہ آنے والا پیسنجر یہاں یہ برقعے لے کر جانا چاہیے، حج میں جانے والے وہاں سے ایسے برقعے لے کر آتے ہیں۔ بہنوں، سوچنے کی بات ہے، باطل جس طرح اپنی بات چلاتا ہے، ہمیں اپنی بات چلانی ہے، ہمیں اپنی صحیح بات چلانے کے لیے ہم مردوں کو اپنا حلیہ محرہ، اپنا رہن سہن وہ بنانا ہے جو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے دوسری جو ہدف ہے، آپ بہنوں کو اپنی زندگیوں کو وہ چلانی ہے، وہ بنانی ہے جو آپ چلانا چاہتی ہو۔ اس کے لیے اپنے وجود کو ایسا بنانا، کیونکہ ہم سب ختم نبوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں ہم میں سے ایک کا ہدف یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پوری دنیا میں کیسے زندہ ہو، کیونکہ اس دین کے زندہ ہونے میں ہی اس کی نجات اور کامیابی ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے نہیں ہوا تو اس کے پاس سب کچھ بھی آ گیا، یہ ایمان والا کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی نگاہوں سے یہ گر جائے گا، مسائل کا اور حالات کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے اوپر رحم یہ ہے کہ کسی طرح اس کو اس دلدل سے نکالا جائے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے کی محنت ہے کہ مردوں کے ذریعے سے سمجھائیں، اور ہماری مستورات اپنی مستورات کے سمجھانے کے طریقوں کو اچھے سے سمجھائیں۔ ہاں، اور دوسرا، مرد اپنی زندگی کو اس زندگی کو لے کر دنیا میں چلیں اور پھریں، اور مستورات اسی زندگی کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں۔ صحابہ کی زندگی میں 23 سال ان کو محنت کی ملے، 23 سال، لیکن 23 سال میں ان کی بات پوری دنیا میں چل پڑی۔
یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ 23 سال میں پوری دنیا میں ان کی بات کیسے چل پڑی کہ وہ اپنی زندگی کو لے کر دنیا میں پھرے ہیں. تو عزیزہ بہنوں، ہم اور آپ ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کا ہدف یہ ہے، ہر ایک کا ہدف کہ اللہ اپنے دین کو اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ کر دے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اپنے کہنے سننے کے عمل کو بھی مضبوط بنانا ہوگا، اور ہمارے رہن سہن کے عمل کو بھی مضبوط بنانا ہوگا. اس لیے ہمارے بزرگ جب بھی آپ کا جوڑ کرتے ہیں نا، تو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس تعلیم کے عمل کو معمولی چیز نہ سمجھو. کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی آج کیا دن ہے، آج تعلیم کا عمل ہے. کہ ہاں، اللہ نے کہنے سننے کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، نفع کا ذریعہ بنایا ہے. تو آج ہمارے محلے کی مسکراہٹ جمع ہونے والی ہے، تو جمع ہوگی تو اللہ کرے کہ آج کی ہماری تعلیم کا عمل آج کے آنے والے مجمع کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے. آپ تعلیم والی بہنوں کو یہ غم سوار ہونا چاہیے، آپ کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے. اے اللہ پاک، آج ہمارے محلے کی مسکراہٹ جمع ہونے والی ہے. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے. اے میرے رب، آج کے ہمارے تعلیم کے عمل کو تو جاندار بنا دے، طاقتور بنا دے، اور ہماری تعلیم کے عمل میں تو تاثیر پیدا فرما دے، اور آنے والی بہنوں میں اس کے اثرات مرتب فرما دے. جس بہن کے دل میں اس کا غلبہ ہوگا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہن تعلیم کے لیے جائے گی تو کھانا کھاتے کھاتے تعلیم کا ٹائم ہو گیا، شوہر سے کہہ رہی ہے کہ چلو میں چلوں، 2:15 ہو گئے، مجھے تعلیم میں جانا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نیند اڑ چکی ہوگی. وہ اللہ سے 1-2 دن پہلے مانگے گی، پورا ہفتہ مانگے گی. اے اللہ، ہمارے تعلیم کا حلقہ ایک ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، پورا مجمع پورا ہفتہ غفلت میں ہوتا ہے. اے اللہ، ایک ہفتے میں ہم کو 1 دن ملتا ہے، اور اس میں 1 گھنٹہ ملتا ہے. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سمجھانے والی ذات آپ کی ہے. اے اللہ، آج ہمارا تعلیم کا حلقہ ہے، اپنے ذمہ تعلیم ہو تو بھی کیا اور نہ ہو تو بھی کیا، وہ عورت کا یہ دل کوڑے گا اور وہ اللہ سے دعا مانگے گی. اے اللہ، آج ہماری مسکراہٹ جمع ہونے والی ہے، جس کی بھی ذمہ تعلیم آئے، اے اللہ آج کی ہماری تعلیم میں تو تاثیر پیدا فرما دے، اور آنے والی بہنوں کو تو اپنے رضا والے کاموں کے لیے تو آمادہ فرما دے. تو جس محنت سے راضی ہوتا ہے اس پر تو ان کو کھڑا فرما دے. آپ سچ بتاؤ، جس بہن نے اس طرح کوڑ کر اور اللہ سے مانگ کر تعلیم کی ہوگی، ان بہنوں کے رونے میں اور ان بہنوں کی تعلیم میں کیا کوئی فرق نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس تعلیم کے حلقوں کو سرسری نہ سمجھیں. اسی تعلیم کے حلقے نے ہمارے محلوں کے لیے نقشے کو بدلا ہے. حالانکہ ہم ایسے نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے، ہماری کمزور سطح کے باوجود، کیونکہ اللہ کی بات میں اثر ہے، اللہ کی بات میں طاقت ہے. تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے محلوں میں جتنی فضا بنی ہے، یہ تھوڑی مردوں کی کہنا سننا اور تھوڑا بہنوں کا کہنا سننا، اس کے ذریعے سے نظام بنا ہے. لیکن آپ بہنوں کو خاص ہم متوجہ جو کرتے ہیں مردوں سے بھی زیادہ. کیوں کہ عزیزہ بہنوں، اگر یہ چیز زندہ کرنی ہے مردوں اور عورتوں میں، تو اس کی اگر عورتوں نے بات لے لی نا، تو انشاءاللہ مردوں کی بات لینا اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے مردوں کو بھی یہ بات سمجھا دے گی. ہاں، اس لیے آپ کو ہم بہت تاکید سے، ہمارے بزرگ جو آپ کو تاکید سے کہتے ہیں کہ مردوں کی جو محنت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، مردوں کی محنت ہو رہی ہے. لیکن مردوں پر اگر 100% محنت ہو گئی اور 100% مرد صحیح رخ پر آ بھی گئے، تو آپ اندازہ کرو کہ دنیا میں مرد کتنے ہیں. تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. تو 33% یہ مردوں کی ساری محنت خالی 33% پر ہے. 66% مجمع کا مجمع جو ہے وہ آپ بہنوں کے حوالے ہے. 66% مجمع آپ بہنوں کے محنت کے دائرے میں ہیں. 66%. اگر مردوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور 100 نے مردوں کو دیندار بنا دیا، تو یہ سمجھو کہ 33% کو دیندار بنایا. 66% تو اپنی ڈگر پر ہی ہے. اور وہ 33% جو مرد ہیں، وہ مردوں کو اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے محلے میں رہنا ہے. جب تک ان کی مسرات ان کی فکروں میں شریک نہیں ہوگی، اس مرد کی بات گھر میں نہیں چلے گی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے، ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے، اور ایک عورت کا بننا ایک نسل اور ایک گھرانے کا بننا ہے، ایک خاندان کا بننا ہے. اب وہ مرد نے بیچارے نے جا کر گھر میں کوئی بات کہی، تو اب اس کے کہنے کے بعد اگر اس کی عورت نے اس کی فکروں میں شرکت نہیں کی، تو عزیزہ بہنوں وہ مرد کی بات اس کے گھر میں نہیں چلتی. اور اگر خدا کرے کہ اگر کسی عورت کو بات سمجھ میں آ گئی، تو اس عورت کو اگر بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہ باتیں سمجھائے گی، اور اس کی بات سے اس کا مرد بھی سمجھے گا. ہم نے 50 تشکیلوں میں تجربہ کیا، وہ مرد تیار نہیں ہو رہا تھا،
اور ان کے گھر والوں نے تھوڑا سا ذہن بنایا، ان کے گھر والوں کے ذہن بنانے سے مرد تیار ہو گئے۔ اللہ پاک نے عورتوں کو جو ہے نا، عورتوں کو ملکہ بنایا ہے، گھر کی ملکہ، گھر کی رانی۔ ان کو اللہ نے سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت دی ہے۔ اگر وہ کوئی بات سمجھ لیتی ہے، جو بات وہ سمجھے گی اس بات کے لیے اپنے شوہر کو آمادہ کرتی ہے۔ اگر وہ اچھائی کی بات سمجھ لے گی تو اچھائی کے لیے آمادہ کرے گی، اور خدا نہ کرے دوسری کوئی بات اس نے سمجھی تو اس کا مرد مجبور ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے جس بات کا اصرار اس کی عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ عزیزہ بہنوں، آپ بہنوں کو جو جوڑ کر ایک بات سمجھاتے ہیں کہ بہت بڑا جو کام کے زندہ ہونے کا مدار ہے وہ آپ کی محنت پر ہے، آپ کی محنت پر ہے کہ آپ کی محنت سے مستورات متوجہ ہوگی، اور مستورات کے ذریعے سے ان کے بچے متوجہ ہوں گے، اور ان کی مستورات کے ذریعے سے ان کے مردوں کو تعاون ملے گا۔ اس لیے عزیزہ بہنوں، آپ کی محنت ہم مردوں کی محنت سے زیادہ ہے۔ ہاں، آپ کی محنت ہم مردوں کی محنت سے بڑی ہے۔ ہاں، اس لیے عزیزہ بہنوں، آپ اس کو اہمیت سے لیں۔ آپ اس کو، ابھی تو ہم نے آپ کی ڈائریاں چیک نہیں کی، لیکن اکثر جب آپ کی ڈائریاں چیک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے دو چیزوں کی۔ ایک یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی تک تو ہمارے محلے کی تعلیم نے 100% مستورات سے آنا شروع نہیں کیا۔ بھائی ہمارے محلے میں 50 بڑی عمر کی بہنیں ہیں اور اس میں سے 20 آ رہی ہے، 30 آ رہی ہے، تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم اس طرح ڈائریوں میں دیکھتے ہیں تو کہ ابھی تک ہماری محلے کے 100% مستورات جب ہماری اجتماعی تعلیم کے حلقے میں نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ ہماری یہ بہنیں جو چاہتی ہے ان فکروں سے کیسے متاثر ہوگی، ان کے گھرانوں میں وہ یہ فکریں یہاں سے کیسے منتقل ہوگی، وہ تو تعلیم میں نہیں آ رہی۔ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ تعلیم کرنے والی بہنیں اپنے آپ کو خالی تعلیم کے دن کی ذمہ دار نہ سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو پورا ہفتہ دعوت کے ساتھ گزاریں، داعیانہ زندگی گزاریں۔ داعیانہ زندگی کا کیا مطلب ہے کہ اگر مان لو جس دن تعلیم کا آپ کا حلقہ ہے اس دن آپ سروے کرو کہ آج کتنے بہنیں آئی ہیں، آپ نے اندازہ کیا 50 میں سے 25 آئی ہے، وہ 25 جو باقی رہ گئی ہے اس کو آپ نوٹس میں لو کہ کون سی 25 رہ گئی ہے۔ ان آنے والی بہنوں کو آپ نے تعلیم کا حلقہ کیا، 6 صفات کر لیے، اس کے بعد 5 منٹ جو بات کی اس میں متوجہ کرو کہ بہنوں دیکھو ہمارے محلے کے 50 بہنوں میں سے یہ 25 پہنچی ہے، یہ 25 نہیں پہنچ پائی، وہ ہماری اڑوسن پڑوسن ہوگی، وہ ہماری جان پہچان والی ہوگی، وہ ہماری سہیلیاں ہوگی، وہ ہمارے رشتہ دار ہوگی۔ اتنی بڑی خیر میں ہمیں ان کو شریک کرنا ہے۔ اگر یہ ہماری مستورات یہ اگر نہیں آئی تو آپ بتاؤ ان مستورات پر کون محنت کر پائے گا؟ اس لیے یہ ہماری جو 25 بہنیں آئی ہیں وہ طے کر لو کہ آئندہ ہر بہن ایک کو لے کر آئے گی۔ اگر یہ 25 کے ذمہ آپ نے ایک ایک کیا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تک میں وہ 25 محنت کر کے دوسرے 25 کو آمادہ کرے گی، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ایک تو آپ کے ذمہ یہ، دوسرا آپ بہنوں اپنی ذات سے ایک بات کی نگرانی کہ بھئی ہماری جو 25 بہنیں دوسری نہیں پہنچی ہیں تو اب ہم پورا ہفتہ کوئی فکر نہ کریں تو آئندہ ہفتے بھی پھر 20-25 بہنیں ہی ہوگی، اور اس کے بالمقابل آپ بہنیں اس کو دماغ پر سوار کریں کہ ہماری یہ 25 بہنیں نہیں آئی ہیں ان مکانوں کی، تو آپ نے اپنے مردوں سے کہا، کیا مردوں سے کہا کہ دیکھو فلاں مرد کی فلاں گھر کی عورتیں نہیں آئی تھی، یہ ان کے نام ہیں، جب تم گھر گھر کی ملاقات میں جاؤ تو ان کی مستورات کے لیے ان کو ضرور فکر مند کرنا۔ اب وہ مرد مسجد اور جماعت کے ساتھی جب آپ ان کو یہ دو گے نا تو وہ جب اس گھر کی ملاقات میں جائیں گے تو ان کو فکر مند کریں گے، تو مردوں کو بھی متوجہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہنیں پورا ہفتہ آپ کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت فون پر معلوم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ مستقل ہدف بنا کر ان بہنوں سے رابطے کرو، ان بہنوں آپ کو گشت نہیں کرنا، آپ کو ملاقاتوں میں اسپیشل ملاقاتوں کا گشت نہیں ہوتا آپ کا، لیکن چونکہ ایک محلے میں رہتے ہیں تو جب ملاقاتیں ہو ہی جاتی ہے، کم سے کم فون کے ذریعے سے ہماری بات ہو اور اس میں ہم ان کو انعامات کی طرف متوجہ کریں۔ اگر آپ کی 5 بہنوں کی تعلیم کرنے والی جماعت ہے، 5 بہنوں نے روزانہ ایک ایک بہن سے اس طرح محنت کرنا شروع کیا تو ایک بہن روزانہ ایک پر کرے تو آپ 5 بہنیں روزانہ 5 بہنوں پر محنت کر لو گی، اور 7 دنوں میں 35 بہنوں پر محنت ہو جائے گی۔ ایک بھی بہن محلے میں ایسی نہیں بچے گی کہ جو ہمارے تعلیم کے حلقے میں نہ آئے۔ عزیزہ بہنوں، ہمیں ان بہنوں کو تعلیم میں لانا ہے، اور تعلیم میں لانے کے لیے ان کو ہدف بنا کر، نشانہ بنا کر تعلیم میں لانے کی محنت کرنی، اور تیسرا کام دعاؤں کے ذریعے سے ہم ان کو اللہ سے قبول کروانے۔ اے اللہ، ہماری یہ بہنوں سے ہماری بات ہوئی ہے، اے اللہ تو ان کو توفیق دے، قبول فرما لے کہ یہ آ جائے،
ایک ہفتے میں ہم نے بات کی، فون پر جیسی بھی بات کرنی پڑے کر لی، وہ نہیں آ پائی، دوسرے ہفتے پھر خیریت ان کی پوچھیں، ماشاءاللہ بھی ہم خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، گزشتہ ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے ماشاءاللہ نیت کی تھی، لیکن شاید کوئی کام آپ کو آ گیا ہوگا اس لیے آپ نہیں آ پائی ہو۔ ہم ان کے عذر کو قبول کر لیں کہ ہاں تھوڑا سا مہمان آ گئے تھے، ہاں گھر میں تھوڑا کام آ گیا تھا، تو آپ فوراً یہی کہیں کہ یار بھائی مہمان تو آتے رہتے ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کہیں گے؟ ایسا نہیں، بلکہ یوں کہیں گے ہاں ہمیں بھی ایسا ہی لگا، آپ نے اتنی اچھی مضبوط نیت کی تھی کہ آپ روک ہی نہیں سکتی ہو، لیکن ایسا عذر آ گیا ہوگا اسی لیے رکی ہو، کوئی بات نہیں بہن، اس ہفتے پھر نیت کر لو۔ یوں کر کے آپ اس کو قصوروار نہ بناؤ، اس کے عذر کو سر پر چڑھا کر ہاں ہمیں بھی ایسا ہی لگا کہ آپ تو کبھی رک ہی نہیں سکتی ہیں، لیکن آپ کو ایسا کوئی عذر آ گیا ہوگا اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بہنوں اگر آپ بہنیں اس طرح ہدف بناؤ نا تو انشاءاللہ ہمارے محلے کی ساری مستقبل تعلیم میں آ جائے گی۔ تو ہم آپ کی ڈائریوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہوتی ہے۔ دوسری جو کمزوری ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی ان تعلیم میں آنے والی بہنوں کے گھروں میں بھی تعلیم زندہ نہیں ہوئی ہے۔ عزیزہ بہنوں آپ مجھے بتاؤ کہ یہ مستورات ہفتے میں ایک مرتبہ آ رہی ہے، ایک مرتبہ یہاں ایمان کو، اعمال کو، آخرت کو سن رہی ہے۔ آپ اس کا اندازہ کرو، ان بہنوں کے گھروں میں 24 کلاک کس کے تذکرے ہوتے ہیں؟ 24 کلاک میں کہاں کہاں کی باتیں ہوتی ہے۔ اب ایک ہفتے میں آدھا گھنٹہ وہ تعلیم میں آئی تو اس میں اس کے دماغ پر اللہ رسول کی بات پڑی ہے، لیکن جب اس کے گھر اس سے خالی ہوں گے تو اس کے گھر میں دنیا بھر کے چرچے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے۔ اگر اس کے گھر میں روزانہ تھوڑی دیر تعلیم کا عمل نہیں ہوگا تو ان کے گھر کے لوگوں میں اللہ رسول کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا۔ پورا ہفتہ اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کی باتیں ان کے کانوں پر پڑ رہی ہیں۔ اب پورے ہفتے میں آدھا گھنٹہ آپ سنا رہی ہو اور باقی پورا ہفتہ 168 کلاک ایک اٹھواڑیے کے ہوتے ہیں۔ 168 کلاک میں ایک گھنٹہ آپ نے سنایا اور 165 کلاک اس نے دوسروں کا سنا، تو آپ مجھے بتاؤ اس پر کس چیز کا غلبہ ہوگا کہ جو چیز اس نے 165 کلاک سنی ہے وہ چیز کا غلبہ اس پر ہوگا۔ تو آپ بہنوں پر یہ دماغ پر سوار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس آنے والی بہنیں ان کے گھروں میں تعلیم ڈھل کے زندہ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے عزیزہ بہنوں جو تعلیم میں بہنیں آئیں ان کو آپ اپنی تعلیم کے بعد ازائن کرواؤ کہ بہنوں ماشاءاللہ آپ نے یہاں جیسے سنا ایسے عزیزہ بہنوں آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر میں مرد ہے، آپ کے گھر میں اور لڑکیاں ہیں، یہ تعلیم کو آپ روزانہ اپنے گھر میں کرو، اس کی عظمت سے اہمیت ان کو سمجھاؤ اور اس کی نیتیں کرواؤ۔ بہن یہ اس تعلیم کے کرنے سے کیا نفع ہوں گے، اس کو اتنا آپ اس کو بیان کرو کہ اس کے دل میں بات یہ آ جائے کہ تعلیم کا کرنا میرے گھر کو خرافات سے بچا لے گا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے گی تو بے دینی کے وہ سوراخ جہاں سے بے دینی داخل ہوتی ہے وہ سوراخ بند ہو جائے گی۔ عزیزہ بہنوں آپ اس کو گمبھیرتا سے لو کہ ہمارے کن مکانوں میں تعلیم ہے اور کن مکانوں میں ابھی تک تعلیم نہیں شروع ہوئی، ہم ان بہنوں سے کیسے تعلیم شروع کروائیں۔ آپ کی محنت سے ہوتے ہوتے ہر اٹھوڑے میں 2-4 مکان زندہ ہونا تو مہینے میں 10-12 مکان ہو جائیں گے اور ہوتے ہوتے انشاءاللہ محلے کا کوئی مکان نہیں بچے گا جہاں تعلیم کا ہلکا شروع نہ ہو چکا۔ یہ محلوں کی تعلیم ان کے گھروں کو دلدل سے نکال لے گی۔ اس لیے عزیزہ بہنوں آپ کا عمل بہت بڑا عمل ہے، گھروں کی تعمیر ہے، آپ کا یہ عمل گھروں کی تعمیر ہے۔ مرد ایک مرد پر محنت کرے گا، ایک مرد پر محنت ہے، اور آپ کا ایک عورت پر محنت کرنا اس پورے گھرانے پر محنت ہے۔ آپ اس کو سرسری نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے عزیزہ بہنوں آپ اپنے تعلیم کے عمل کو مضبوط بناؤ، مضبوط سے مضبوط تر بناؤ۔ معمولی عذر کی وجہ سے ہمارا تعلیم کا ہلکا نہ چھوڑے، معمولی عذر کی وجہ سے ہماری غیر حاضری نہ ہو، بلکہ کتنا بھی گمبھیر مسئلہ آ جائے ہم ان مسئلوں کو آگے پیچھے کریں۔ اور پورے ہفتے میں ایک مرتبہ یہ تعلیم کا عمل ہے، اگر اس ہفتے ہمارا ناغہ ہو گیا تو پھر آئندہ ہفتے 15 دن تک ہمیں اس کا موقع ہی نہیں ملے گا اپنے محلے کی مستورات کے ساتھ ملاقات کا، ان سے اختلاط کا اور ان سے اللہ رسول کی باتیں کرنے کا۔ تو ہم اس اپنے کام کو آگے پیچھے کریں، تعلیم کے حلقوں کو آگے پیچھے نہ کریں، تو تعلیم کے حلقے ہمارے مضبوط ہوں، ہماری بہنیں کتاب دیکھ کر جائیں۔ اس لیے کہ ہمیں جو بہنوں کو سنانا ہے، جس بہن کے ذمہ تعلیم آئی ہے وہ وہاں ایسے پڑھے کہ لوگوں کا شوق بڑھے، ایسا نہیں کہ اس کے ذریعے سے ایسی کتاب پڑھی ہے کہ لوگوں کو کنٹال آئے، نہ کنٹال آئے ایسا نہیں پڑھنا ہے۔ اس لیے جس بہن کے ذمہ تعلیم ہے وہ اچھے سے تعلیم کو دیکھ کر جائیں، حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، فرائیڈے کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، لوگوں کے سامنے متوجہ ہوتے ہوئے پڑھیں۔
کوئی اچھی فضائل والی حدیث آ گئی مثال کے طور پر کہ بھائی مسواک کر کے نماز پڑھنے پر اللہ یہ دیتے ہیں، ایک جملہ آپ کہہ دو اس کے بعد کہ دیکھو ماشاءاللہ بہنوں یہ فضیلت آئی ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے پر اللہ یہ دیتے ہیں، ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے نماز مسواک کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کا یہ جملہ کہنے پر دو فائدے ہوں گے، ایک مجمع میں بیٹھے بیٹھے جو سستی آ گئی ہوتی ہے وہ سستی تھوڑی سی دور ہوگی، اور دوسرا سب وقت پر نیت کر لیں گے تو ماشاءاللہ وہ عمل زندہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے فضیلت پڑھی کہ جو باوضو رہتا ہے اس کو اللہ ایسا رکھتے ہیں، تو آپ اسی وقت نیت کروا لو، دیکھو ماشاءاللہ بہنوں یہ آج ہم نے پڑھا کہ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس کو یہ دیتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم باوضو رہیں گے، تو اس کا نفع یہ ہوگا کہ وہ بہنیں اسی وقت اس کی عزائم کر لیں گے، اس سے زیادہ تقریر نہیں کرنی، فضائل میں فضائل کی نیت بنوانے کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طرف سے تقریر کریں، اس سے مجمع کی سستی ختم ہو جائے گی اور وہ اسی وقت نیت کرنے والی بنے گی۔ اور اس کے بعد اس تعلیم کی عظمت ان کو سمجھاؤ، تعلیم جو جس کے ذمہ ہے وہ اچھے سے اس طرح تعلیم دیکھ کر جائیں، اللہ سے مانگ کر جائیں، جس کے ذمہ 6 صفات ہے وہ بھی 6 صفات کو ایسے بولے کہ سننے والیوں کو ایسا محسوس ہو کہ 6 صفات کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہمارے بزرگ ایک جملہ فرماتے تھے کہ جس کی زندگی میں 6 صفات آ جائیں گے اس کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ بہنیں اس کو رٹے رٹائے نہ بولو، یہ آپ بہنیں اس کو پرچوں میں سے نہ بولو، بلکہ آپ بہنیں اس کو اس طرح سے بولو کہ ہماری سننے والی بہنوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ 6 صفات کے بغیر ہماری زندگی ادھوری اور ناقص ہے، اس کو ایسا گمبھیرتا سے بتاؤ۔ اس کو تراویح میں جیسے مولوی صاحب قرآن پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا، ایمان سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کا غلط یقین نکل جائے اور صحیح یقین آ جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں 100% کا، یہ نہیں بولنا ہے۔ اس کو آپ ایسے عظمت سے بولو کہ عزیزہ بہنوں ہماری زندگی میں محنت کرنے کی جو چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیزیں وہ ایمان ہے، ایمان سے بات چاہی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کا غلط یقین نکل جائے اور ہماری زندگیوں میں صحیح یقین آ جائے۔ اس لیے کہ اگر غلط یقین زندگیوں سے نہیں نکلا تو کیا نقصان ہوگا، اور صحیح یقین زندگیوں میں نہیں آیا تو کیا نقصان ہوگا۔ عزیزہ بہنوں اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی اور اس کے علاوہ کے طریقوں میں 100% ناکامیابی، اس کو ہمیں ایسے گمبھیرتا سے بولنا ہے کہ سننے والے کا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے۔ ہاں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر اس ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائے گا۔ یہ اس کو ایسے مضبوط منہ سے کر بولو کہ سننے والے کے دل پر وہ اثر کرے۔ اب اسی کو میں یوں بولوں کہ بھائی ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے کر جائے گا تو اللہ اس کو اس دنیا سے، یہ کیا بات ہے؟ تو ہم پرچے رٹے ہوئے بولیں گے تو ایسا بولیں گے، اس کو آپ عظمت سے بولو تاکہ آنے والے مجمع کو اس کا ان کی طبیعتوں پر اس کا تاثر بنے۔ اس کو بھی اللہ سے مانگ کر جاؤ کہ اللہ ہمارے ذمہ یہ چیز ہے، اللہ تو ہمیں اس کے لیے اس چیز کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہاں ایک تو تعلیم کے حلقوں کو ناغہ نہ کرو، اور جس کے ذمہ تعلیم کے حلقے میں جو کام آیا ہے اس کو نبھانے کی ہمت کرو۔ یہ نہیں کہ بھئی ہمارے ذمہ تعلیم آئی تو اس دن تعلیم کا ناغہ کر لیں، نہ، کتابوں میں آتا ہے کہ بندے جتنے بوجھ اٹھائیں گے اتنی اللہ مدد کرے گا۔ ہاں آپ یہ نہ سوچو کہ مجھے تو آتا نہیں ہے، ارے بھائی جو کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں آتا تھا، یہ کیسے آ گیا کہ کرتے کرتے آ گیا۔ کہاوت ہے نا، تیرتے تیرتے تریا، گاتے گاتے گویا، تو کرتے کرتے کریا۔ ہاں وہ تو کرتے کرتے سب آ جاتا ہے۔ ہمارے وہاں مسجدوں میں جماعت آتی ہے تو وہ بیچارہ بیان میں یوں کہتا ہے فرعون علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں تو ہمارا مجمع کوئی ہنستا نہیں ہے کیوں، وہ جانتے ہیں بیچارہ نیا آدمی آیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے فرعون علیہ السلام نے فرمایا، تو کوئی بات نہیں، مجمع بھی سمجھتا ہے، کوئی لقمہ بھی نہیں دیتا کہ بیچارہ نیا آدمی ہے۔ لیکن پھر وہی ایسا بات کرنے والا بن جاتا ہے، گھنٹوں کے گھنٹوں ناکافی ہوتے ہیں، جو پہلے دن میں بولتا تھا فرعون علیہ السلام نے فرمایا۔ ہاں تو بہنوں آپ گھبرائیں نہیں، آپ جو چیز، اسی لیے ہمارے وہاں یہ ہے کہ اجتماعی تعلیم میں اگر کوئی بہن سے غلطی ہوتی ہے نا تو کوئی بہن لقمہ نہیں دیں گے، کوئی ٹوکیں گے نہیں۔ ہاں بیچ میں لقمہ دینا یہ منع ہے، بیچ میں لقمہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں وہ بہن پہلے سے اچھے سے دیکھ کر آئے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات اس نے غلط الٹ سلٹ پڑھی ہے اس کو گزر جانے دو، پھر ایسی کوئی بات لگے موقع پر اس کی صحیح پڑھ کے بتا دو۔ ہمارے وہاں بیچ میں ٹوکنا ہی منع ہے، بہنوں ہر بہن اچھے سے دیکھ کر آئیں، اور جس کے ذمہ کام آئے وہ اللہ سے مانگ کر آئیں، اس کو اچھے سے دیکھ کر آئیں، تو انشاءاللہ آپ کا تعلیم کا حلقہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوگا، اور آپ کے تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے انشاءاللہ لوگوں کی زندگیاں ٹھیک ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ ایک ہماری محنت ہے
ایک شکل مردوں کی مسجد سے ہو رہی ہے، آپ بہنوں کے ذریعے سے ایک شکل ہو رہی ہے۔ یہ تعلیم کے حلقے آپ کو بھی سنبھال لیں گے، یہ تعلیم کے حلقے، یہ تبلیغ کی محنت کا مضبوط نظام آپ کو سنبھال لیں گا۔ ایک ہمارے بزرگ مثال دیتے تھے تبلیغ کی محنت کیسی ہے، کہ تبلیغ کی محنت 2 دھار والی تلوار ہے۔ جو تلوار کی 2 دھار ہوتی ہے نا، وہ دونوں طرف سے کاٹتی ہے، ایسے تبلیغ کی محنت کرنے والے کو بھی سنبھال لیتی ہے، اور اس کی محنت اوروں کے بھی سنبھلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ کو بھی سنبھالے گی، آپ کے گھرانے کو سنبھالے گی، کہ جب تم ایمان کی محنت کرو گی نا، تو سب سے پہلے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس ایمان کے بولنے سے، ایمان کی محنت کرنے سے۔ ہاں، آپ اوروں کو اپنے گھروں میں دین لانے کی بات کرو گی نا، وہ فکر آپ کے اندر آئے گی، آپ کے گھرانے کو آپ کو دیندار بنانے کی فکر آئے گی۔ آپ اور بہنوں کو ان کے بچوں کی دینی تربیت کی بات کرو گی نا، تو وہ دینوں کی تربیت کی بات کرنا آپ کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر پیدا کرے گی۔ ہاں، آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ میں لوگوں کو ترغیب دیتی ہوں اور میرے بچے ایسے رہیں، تو یہ تبلیغ کی محنت میں لگنا آپ کو بھی محفوظ کرے گی، اور آپ کے ذریعے سے ہزاروں لوگ بنیں گے۔ بہنوں، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، اس لیے اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس کو اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے، ہاں، بہت بڑے کام کے لیے، ختم نبوت والا کام ہے یہ۔ انشاءاللہ اگر آپ اس ترتیب پر کرتی رہو گی تو آپ کو ملے گا کیا؟ اگر اس طرح آپ کام کرتی رہو گی تو سب سے پہلے آپ ختم نبوت کے ذریعے سے آپ کو جو کام ذمہ داری میں آیا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں ہم پورے کرنے والے ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے، اس پر اللہ نے بڑی مدد کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں گے جو ہمارے دین کی مدد کریں گے۔ ہاں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور ہمارے نبی کی دعا تم کو لگ جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرے۔ تو ہم مردوں کا یہ عمل اور بہنوں کا یہ عمل اللہ کے دین کی نصرت کا عمل ہے، اس کے بدلے میں ہمیں نبی کی دعا ملے گی، اور جس کو نبی کی دعا مل گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے وہالے کے نیارے ہو جائیں گے، اس کے مزے آ جائیں گے۔ ہاں، نبی کی دعا اس کو مل گئی، یہ بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آ گیا، اللہ کی چھتر چھایا میں آ گیا۔ ہاں، جیسے دنیا میں یہ گورنمنٹ کے وہ سرونٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ سرونٹ، وہ گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہے، ان کو پینشن دیتی ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ بعض پروفیسرز ہوتے ہیں کہ ان کا بھتہ دیتے ہیں، بیمار ہو جائے تو ان کو بیماری کے پیسے دیتے ہیں۔ ریلوے ملازم ریلوے میں سے جائیں تو ریلوے میں اور ریلوے والے ان سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ ٹیلی فون میں جو ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون والے ان کو ٹیلی فون فری میں واپرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ہاسپٹل میں علاج کرنے کے لیے جائیں تو ان کے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ان کو اتنی تم ہمدردی کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم ان کی ہمدردی نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی ساری چیزیں دیتے ہیں۔ ہاں، اور NGC والے جو ہوتے ہیں نا، جہاں ڈیزل وغیرہ نکلتے ہیں، تو ان کو ان کا دیتے ہیں، ان کی بیوی کا دیتے ہیں، ان کے بچوں کا دیتے ہیں، بھتہ دیتے ہیں، اسکول پڑھانے کی فیس دیتے ہیں، میڈیکل کے پیسے دیتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی ساری مہربانی کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہم ان پر اس لیے مہربانی کہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ تو عزیزہ بہنوں، یہ دنیا کا کمزور انسان ان کا کام کرنے والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمارا کتنا خیال کرے گا۔ بس ہم اس اندرب کے ساتھ اپنا سچا معاملہ کریں، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا اللہ مل جائے۔ تو آپ اگر اس محنت کو اچھی کرو گے نا تو اللہ پاک کی نگرانی میں آ جاؤ گے، اللہ کے چھتر چھایا میں آ جاؤ گے، اللہ کے رحم و کرم میں آ جاؤ گے۔ اور اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ انصاری صحابہ سے حضور نے فرمایا، اے انصاری صحابہ، تم جب یہ کام کرو گے تو تم حوض کوثر پر آ کر تمہارا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ اللہ کے نبی کے آپ کی سفارش مل جائے گی، ان کے ہاتھ سے جام کوثر مل جائے گا، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی۔ بس بہنوں، یہ چیز سوچو، اور موت حق ہے، اور ایسی موت کا جھٹکا ہمیں لے کر جائے گا کہ اگر ہم مر گئے نا تو اکیلے قبر میں سوئیں گے، کوئی بھروسہ حل نہیں ہوگا، یہ گھر بڑے بڑے سب چھوٹ جائیں گے۔ ہاں، گھر چھوٹ جائیں گے، گھر والے چھوٹ جائیں گے، اس وقت ہم اکیلے مٹی کے نیچے ہوں گے۔ ابھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ سمجھتی ہے میرا شوہر ہے میرے ساتھ، شوہر اچانک چلا جاتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اس کو موت لے جاتی ہے، ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندر کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جب وہ زندہ تھے تو ہم ان کے ساتھ کتنی ہمدردی کرتے تھے، ہمارے امی، ہمارے ابا، ہمارے بھائی بہن، میاں بیوی، شوہر ایک دوسرے کے کتنے ہمدردی کرتے ہیں، اور اچانک مر جاتے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد تو لوگ اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ عزیزہ بہنوں، ہم کو بھی لوگ بھول جائیں گے، ہماری اس طرح کی اولاد ہم کو یاد نہیں رکھے گی۔ ہاں،
ایسی بے وفائی کی زندگی لوگ جی رہے ہیں. اس دنیا میں سوارتھ ہے, سوارتھ کہ مطلب کی یہ دنیا ہے. اگر دوسروں کے ایک دوسرے سے مطلب پورا نہیں ہوتا تو سگا بھائی بھائی سے بولا کر دیتا ہے. ہاں, شوہر بیوی کو بھگا دیتا ہے جب اس کا مطلب پورا نہیں ہوتا. بیوی شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب مطلب پورا نہیں ہوتا. ہاں, ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر میں روک لیتے ہیں جب مطلب پورا نہیں ہوتا. یہ دنیا سوارتھی ہے, سوارتھی. جب تک ایک دوسرے کے سوارتھ چلتے ہیں نا تب تک ایک دوسرے کی واہ واہ کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی کسی کا نہیں. ہم سب کی فکر کرتے ہیں اور اپنے نہیں کر رہے ہیں. اپنے اوپر ہم رحم کھائیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بعد والے ہمارے کام کریں گے, ہمارے لیے اشارے ثواب کریں گے. ارے بھائی, ہم اپنے والوں کے لیے نہیں کرتے, اگلے والوں کے لیے, تو ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ آپ سوچو کہ آپ اپنے اگلوں کے لیے کرتے ہو, تو ہم اپنے اگلوں کے لیے نہیں کر پاتے تو ہمارے بعد والے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے اپنے ہاتھ سے تم خود کر کے جاؤ. جب ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے ہمارے لیے کون کر لے گا؟ اس لیے عزیزاں بہنوں, اللہ نے جو چیز دی ہے اس میں ہم اپنی آخرت بڑی بنا کر جائیں. اگر آپ نے محنت کی, ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ سب کا دفتر موت کے وقت بند ہو جاتا ہے, ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو جاتے ہیں, لیکن جو محنت کرنے والا مجمع ہے ان کا دفتر بند نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ ارے بھائی, مرد نے ایک آدمی کو تبلیغ میں لگایا, اس نے دوسرے کو لگایا, اس نے تیسرے کو, چلتا رہے گا. جو پہلا لگانے والا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا, لیکن اس نے جتنوں کو تیار کیا وہ سب اس کے نام آیا عمل. ایسے عورتیں, ایک عورت, کیا آپ بہن نے کسی بہن کو لگا دیا, وہ بہن نے اپنے بچوں کو لگایا, اپنی بیٹیوں کو لگایا, پھر وہ بہن تبلیغ میں لگی, اس نے دوسرے کو لگایا. آپ تو پہلے لگا کر دنیا سے چلی گئی, لیکن آپ کے ہاتھ سے جتنے لگیں گے وہ سارے آپ کے نامۂ اعمال میں موت کے بعد بھی ہوں گے. وہ ہم کو ایصال ثواب کریں تو بھی اور ایصال ثواب نہ کریں تو بھی. بہت بڑی ذخیرہ ہے آخرت ہے, ایصال ثواب کا بڑا ذریعہ ہے, بڑا ذخیرہ ہے. اس لیے عزیزاں بہنوں, اس میں سستی نہ کرو. ہمارے عبد الرحمن غازی تھے, وہ یوں کہتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. شیطان کو عداوت ہے, اکثر بیان میں وہ کہتے تھے. کیوں؟ کہ آدمی اپنا کام کر لیں تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں شیطان کو, کہ چل اپنا کر لیتا ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. لیکن یہ تو ہزاروں لوگوں کو نیک بنا دیتا ہے, یہ تو ہزاروں لوگوں کو صحیح زندگی دے دیتا ہے. اب ایک عورت نے کوئی عورت کو تیار کر لیا, نیک بنا دیا, تو ایک عورت کو نہیں بنایا, اس نے تو اس کی پوری نسل کو نیک بنا دی. تو اب جس عورت کے نیک بننے سے پوری نسل نیک بنتی ہو تو شیطان تھوڑی اس کو نیک بنانے دے گا. وہ تو کوشش کرے گا کہ اس پر کوئی محنت ہی نہ کرے. عبد الرحمن اکثر یہ جملہ بولتے تھے کہ شیطان کو عداوت ہے دعوت سے. تو اس کے پیچھے بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس لیے وہ اس میں بڑی سستی کرواتا ہے. تو عزیزاں بہنوں, ہم سستی نہ کریں. اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا, مہربانی فرمائی اور ہم کو بڑے کام میں مشغول کیا ہے, تو ہم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں. کیا فائدہ اٹھائیں؟ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہم اپنی ذاتی زندگیوں کو بھی سنواریں, دیندار بنائیں. اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کو بھی کچھ دے کر جائیں. ایسا نہ ہو جائے کہ سارے جہاں سے باخبر, اپنے جہاں سے بے خبر, کہ سب کے فکر میں ایسے لگ گئے کہ ہمارے بچوں کی فکر رہ گئی. روز اپنے بچوں کو ٹائم دو, روز اپنے بچوں کو ٹائم دو. اور اپنے بچوں کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی تعلیم کر کے سنا دو. تعلیم بچے نہیں سمجھیں گے. تعلیم آپ نے کر لی, اس کے بعد ان سے تھوڑے ٹائم گمت کرو, بیٹا خیر خیریت پوچھی, اس کے بعد پیار محبت کے ماحول میں اس کو دین کی ذہن باتیں دماغ پر ڈالو. ہاں, ابھی میں ایک مضمون پڑھا تھا, مجھے عجیب و غریب لگا. انہوں نے کہا, وہ مضمون لکھنے والے نے بڑا اچھا مضمون لکھا. یہ لکھا, یہ آپ بھی بہنیں سمجھو اور سب بہنوں کو یہ باتیں سمجھاؤ. وہ بزرگ نے یوں لکھا کہ تمہارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ 5 سال تک وہ بچہ تمہارا کھلونا ہے. اس بچے سے ہر آدمی کھیلے گا, گھر میں جو بھی آئے گا کھیلے گا, جو بھی آئے گا وہ کھیلے گا. پیارے منا منا ایسا چلتا رہتا ہے. وہ 5 سال تک گھر میں رہتا ہے, باہر نہیں ہوتا, اسکول نہیں جاتا, مدرسہ نہیں جاتا. تو اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس کے ماں باپ اس کے لیے سب کچھ ہے. تو پورا توجہ اس بچے کے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے. 5 سال تک تو یہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد اس کا مدرسہ شروع ہو جاتا ہے, 5 سال کے بعد اس کی اسکول شروع ہو جاتی ہے. اب کہ وہ 5 سال سے لے کر 10 سال تک وہ بچہ, وہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے تمہارا خادم ہوتا ہے, خادم. اب وہ بچہ چلتا پھرتا ہو گیا, تب کیا کہیں گے, جو بیٹا پانی لیا, جو بیٹا دیکھ باہر یہ کر کے آئے, دیکھ باہر پھینک کر آ, دیکھ جھاڑو لیا, جا یہ کر لے. تو چھوٹے موٹے کام گھر میں کرتا رہے گا, آپ کے سارے کام وہی بیٹا کرے گا. تو وہ 5 سال آپ کا خادم بنے گا. پہلے 5 سال تو آپ کا کھلونا تھا, دوسرے 5 سال وہ آپ کا خادم بن جاتا ہے.
اور وہ 5 سال میں اس کی محبت میں بھیجڑی ہو جاتی ہے کہ جو شروع کے 5 سال وہ ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو وہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو سمجھ رہا تھا. اب وہ اسکول جاتے ہو گیا, اب اس کے اسکول میں ٹیچر 2-4 ہیں, اب اسکول میں اچھے سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں, وہ بچوں کو پیار دیتے ہیں. تو بعض مرتبہ وہ بچے اپنے استاد کو اتنا وہل کرنے لگتے ہیں, اتنا وہل کرنے لگتے ہیں, اتنا بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ استاد نے اگر ان کو یہ سمجھایا 2+2 = 5, 2+2 = 5, اب وہ گھر میں آ کر کہنے لگا ممی 2+2 = 5. اس کی امی کہے نہیں بیٹا 2+2 = 4 ہوتے ہیں. کہ نہ امی 5 ہوں گے, ہمارے استاد نے ہم کو بتایا ہے. اب چاہے استاد نے اس کو کھوٹا بتایا ہے لیکن استاد سے اس کو لگاؤ ہو گیا, تو ان کے کھوٹے کو بھی وہ کھڑا سمجھنے لگتا ہے. تو وہ اس بچے کی بھیجڑی ہوئی. تو اس کی جو تمہاری 100% محبت ماں باپ کے ساتھ اس بچے کی تھی, تھوڑی اس کا استاد لے گیا, محبت اس میں سے بھاگیدار ہو گیا. اس کے کلاس میں کچھ بچے اسکول میں دوست ہو گئے, جو 100% محبت تم ماں باپ کے ساتھ تھی تھوڑی بھیجڑی چھوکروں میں چلی گئی. پھر وہ بچے کے مدرسہ شروع ہوا, تو استاد اگر اچھا ہے تو تھوڑی بھیجڑی ہونا جائے گی. پھر اس کے مدرسے کے کچھ بچے ہیں, تھوڑی محبت وہاں بھیجڑی میں چلی جائے گی. پھر اس کے بعد اب وہ گھر سے باہر سائیکل پھرانے لگا, وہ سائیکل پھرانے میں محلے میں دوست ہو گئے, تو تھوڑی محبت وہاں چلی جائے گی. تو تمہاری اپنی محبت وہ 100% تمہارے پاس رہتا تھا, اب تمہارے پاس رہنا اوچھا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. تم بلاؤ کہ بیٹا کھانے آ جاؤ تو بلاتے بھی نہیں آئے گا, وہ کھیلنے میں لگے گا, سائیکل چلانے میں لگے گا. کیا مطلب اس کا کہ جو تم کو وہ سب کچھ سمجھتا تھا اب تمہارے علاوہ بھی اوروں کو بھی وہ کچھ سمجھنے لگا ہے کہ تمہارے محبت میں 100% میں بھاگیداری بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اس وقت میں تم اس کو اتنا پیار محبت دو اپنے گھر کے ماحول میں کہ وہ تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جائے, ایسا لاڑ پیار دو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اکثر ہماری غفلت ہوتی ہے. پھر 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چھوکرا ایسا بنے, ایسا بنے, ایسا بنے. تو اب گھر میں داخل ہوتے ہی ماں باپ اس کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں. کیا حساب, اسکول گیا تھا نہیں گیا تھا, مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا, ہوم ورک کیا نہیں کیا, آج کا سبق سنا نہیں سنایا. اب صبح آؤ تو اس کو یہ سننا ہے, دوپہر میں آوے تو یہ سننا ہے, شام کو آوے تو یہ سننا ہے. اب وہ بچہ ہوتے ہوتے اتنا ذہنی ٹارچر شکار ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ کنٹال جاتا ہے. اللہ بھائی 7 سال کی عمر میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو خالی نماز کا کہیو. 5 سال میں ہم اس کو ولی بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو مسجد میں لے کر بھاگم دوڑی کروانے آتے ہیں, مستی کروانے کے لیے. ہمارے مرد لے کر آتے ہیں کہ وہ جنید بغدادی کا دادا بن جائے. اس کے لیے جس زمانے میں جنید بغدادی بنانا تھا اس وقت تو پتہ نہیں کہاں لے کر گھومتا ہے اس کا بابا, اور جب وہ نہیں بننا, جس زمانے میں اس کو لے کر نہیں آنا تب تو لے کر آتا ہے, اور جب لے کر آنا ہے تب پتہ نہیں کہاں گھومتا ہے. ہاں, تو جب 10 سال کا ہو گیا اب اس کے بعد اس بچے پر ٹارچر شروع ہوتی ہے. وہ بچے کو اتنی نفرت ماں باپ سے ہونے لگتی ہے کہ آپ دیکھنا کہ وہ دیکھے گا ابا آیا تو پتلی گلی سے وہ باہر نکل جائے گا. پھر ابا گھر میں سے نکلیں گے تب وہ گھر میں داخل ہوگا کہ ممی کو پہنچوائیں گے, بابا کو نہیں پہنچوائیں گے. اور کسی کی ماں ایسی ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ بھاگم دوڑی کرتا ہے. ابھی میں نے گجرات سماچار کا ایک کٹنگ دیکھا, اس میں عجیب غریب بات پڑی کہ ایک ماں نے اس کے بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تھا تو اس کے ہاتھ پیر باندھ کر چھت پر رکھ دی. اس کی بیٹی کو ہوم ورک نہیں کیا, چھت پر باندھ کر رکھ دی. اب اس بچی کا کیا حال ہوگا, 7ویں کلاس کی بچی, چھوٹی سی بچی. اب وہ 7ویں شاید 5ویں کلاس کی 10 سال کی بچی شاید تھی یا 7 سال کی, ایسا کچھ تھا. اس کو باندھ کر گرم گرم چھت پر ڈال دی. اب اس بچے کے دل میں اس ماں باپ کی محبت آئے گی. ہمارا دل دماغ ان چیزوں سے اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ذہنی ٹارچر دیتے ہیں, اتنا ذہنی ٹارچر دیتے ہیں کہ بچے میں خوف آ جاتا ہے, خوف, وہ اسی میں شکار ہو جاتا ہے. تو اس ایسے موقع پر اس کو ہم سے نفرت ہونے کی بجائے اس کو ہم سے پیار محبت ملے. اس کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ اس کو پیار محبت دو. ہمارے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے, کیسے رہتے تھے؟ صحابیات فرماتی ہے, ازواج مطہرات ہماری اماں یہ فرماتی ہے کہ گھر میں آتے تھے تو ہم سے ایسے گھل مل جاتے تھے کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں. اور جب اذان ہو جاتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں. سب کی بارڈر ہے, بارڈر. ہاں, تو ہمارے بچوں کو حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے تو بچوں کے ساتھ ایسے رہتے تھے, گھوڑا بن جاتے تھے, گھوڑا. اور حسن حسین پیٹھ پر بیٹھتے تھے, گھر میں گول گول گھومتے تھے, گول گول. وہ نماز پڑھتے تھے تو بچہ نیچے سے گزر جاتا تھا. ہاں,
تو اللہ کے نبی اس کی اماں کو یوں نہیں کہتے تھے تجھے خبر نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کہتے تھے. ہمارے وہاں ماں بھی اٹھ کر مارے گی، ابا بھی ماریں گے، بہن بھی مارے گی. کیوں؟ کہ ہم سب جنید بغدادی اور بچوں نے دین سیکھا نہیں ہے. ہاں حضور نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور بچہ آیا اور پیٹھ پر بیٹھ گیا. صحابہ کہنے لگے سجدہ بہت لمبا ہو گیا تھا. ہم ٹینشن میں آ گئے کہ کیا مسئلہ ہے. تو پہلی صف میں ایک صحابی تھے، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا کیا مسئلہ ہے. تو دیکھا کہ حضور کا نواسا پیٹھ مبارک پر بیٹھ گیا ہے، اس لیے حضور کھڑے نہیں ہو پا رہے. تو ہاتھ لمبا کیا کہ اس کو اٹھا دے. تو حضور نے چاروں سجدے میں دیکھا کہ ہاتھ آیا ہے، تو چاروں سجدے میں اشارہ کیا کہ نہیں اس کو بیٹھے رہنے دو. نماز میں اتنا لاڈ پیار دے رہے ہیں اور ہم نماز کے بعد بھی مار دھاڑ کے علاوہ باپ بچوں کو گالی دیتا ہے. ماں جب بھی بات کرتی ہے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، ایسا بولتی ہے جیسے کتا کاٹتا ہو. تو ہمارے بچے پھر یہی سیکھتے ہیں. ہمارے تعلیم کے حلقوں میں جب حسن معاشرت کی کتاب ہم پڑھیں نا، فضائل صدقات میں حسن معاشرت، حسن معاملات، ہمارے اپنے گھروں میں ہر ایک کو ہم کہیں اپنے بچوں کو وقت دو اور ان بچوں کو اپنے سے دوستی کرو. حضور علیہ السلام گھر میں جاتے تھے، حسن حسین کو کہتے تھے چلو کشتی کھیلو. ہمارا بچہ ذرا کشتی کھیلے گا تو سب مارنے لگتے ہیں، یہ تو مستی کرتا ہے. اللہ بھائی بچہ مستی نہیں کرے گا، کیا بچے کے بابا مستی کریں گے؟ اللہ بچے مستی نہیں کریں گے تو کون مستی کرے گا؟ اس کا بابا مستی کرے گا، اس کی ماں مستی کرے گی. حضور علیہ السلام تو بچوں کو یوں کہتے تھے گھر میں کشتی کھیلو. ہمارا چھوکرا کھڑے ٹیبل پر چڑھتا ہے، صوفے پر چڑھتا ہے، کچن کے اسٹینڈ پر چڑھے گا اور کیا کرے گا. اور وہ تو کہہ رہے کشتی کھیلو پچھڑم پچھڑی. ہاں اور پھر ایک کو شاباشی دے رہے کہاں تو جیت گیا. گھر میں حضور گھوڑا بن کر گول گول گھماتے تھے. ہمارے گھر میں کریں تو گھر والی شوہر سے لڑائی کرے گی، گھر والا بیوی سے لڑائی کرے گا، ہنگامہ ہو جائے گا. یہ کیوں؟ کہ ہم نے گھر کا دین نہیں سیکھا. اس کے لیے فاضلہ بہنوں، اب اپنی تعلیم کے حلقوں میں ان باتوں کو ہمیں مستلزمات کو سمجھانا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ٹائم اور صحیح زندگی گھر میں وجود دیں. ورنہ ابھی ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، اس میں نے پڑھا کہ اگر تم نے اپنے بچوں کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا تو اور لوگ دوست بنا کر تمہارے بچوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے. بہت سارے لوگ مارکیٹ میں دوست بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم نے اپنے بچے کو دوست نہیں بنایا تو سمجھ لینا کہ اور لوگ دوست بنا لیں گے. دوسری بات، اگر بچہ باپ کے پاس آ کر بے تکلف دوستی سے بیٹھنے کی وہ مریادہ ختم ہو گئی تو سمجھ لینا کہ اس کی تربیت کا بھگ پورا ہو گیا، کہ اس کے اندر خوف آ گیا. باپ کے پاس آ کر بیٹھ ہی نہیں رہا ہے. باپ کے پاس ہم نہیں کہتے نہیں ادب کرتا ہے، بھائی ادب نہیں کرتا، یہ تو اسے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے بابا کیسا ویوہار کر لے گا. تو اس بیٹے نے آ کر باپ کے پاس بیٹھنا بند کر دیا. باپ کے پاس آ ہی نہیں رہا، جس روم میں ابا ہے اس کے دوسرے روم میں جا کر بیٹھ رہا ہے. تو یہ سمجھ لو کہ تربیت کا چیپٹر پورا ہو جائے گا. اس لیے اپنے مردوں سے بھی مذاکرہ کرنے کو کہیں کہ مرد اپنے بچوں کو ٹائم دیں. آپ بہنیں اپنی مستورات کو سمجھاؤ کہ اپنے گھروں کو ٹائم دیں اور بچوں کو پیار محبت سے اس ماحول میں سنبھالنے کی ہم محنت کر لیں. ورنہ یہ فضا ایسی ہے کہ ہمارے بچوں کو ماحول ضائع کر دے گا. اس لیے ہر خاتون کو تعلیم کے حلقے اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی، اپنے گھروں کو ان اعمال سے آباد کرنے کی اور اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی ہم ترغیب دیں. آپ بہنیں بھی اپنے گھروں کو نمونہ بناؤ. ہاں آپ بہنوں کے گھر نمونے بنیں گے نا تو جیسے آپ کی عملی محنت سے یہ تبلیغ منتقل ہوگی، ایسے آپ کے گھر نمونے بنیں گے، آپ کے گھر سے اوروں کے گھروں میں یہ دین منتقل ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ عزیزہ بہنوں، آپ نے اپنی فکر کی، اپنے محلے کی تعلیم کی فکر کی. ان فکروں کو لے کر آپ پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کرو کہ جیسے آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی. ہمارے نبی عالمی نبی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ سارا کام اپنی ذات سے کیا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، مکے والوں کو سمجھایا اور پھر پوری دنیا کی فکر کی کہ اپنے صحابہ کو اسی فکروں کو لے کر پوری دنیا میں پھیلایا. خود اللہ کے نبی جہاں جا سکتے تھے وہاں گئے ہیں. تو آپ بہنوں کی جو تشکیل ہوتی ہے نا، تو آپ ایسا نہ سمجھو کہ ہم آپ کو تبلیغ کے لیے تشکیل کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری کے لیے تشکیل ہے، ہمارے ذمہ داری ہے. جس طرح مرد اللہ کے راستے میں جا کر ان فکروں کو مردوں میں چلائیں گے، ایسے آپ بہنیں اللہ کے راستوں میں جا کر گھروں میں قیام کرو گی اور اس گھروں میں ان اعمال کے مذاکرے کرو گی تو اس کی برکت سے ان گھروں میں یہ فکر منتقل ہوگی. آپ بہنوں کا ہر تیسرے مہینے پر پابندی سے 3 دن لگنے چاہیے. 2-3 دن مرتبہ 3 دن لگ جائیں تو عزیزہ بہنوں آپ کا عشرہ لگنا چاہیے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری مستورات سال میں 1 مرتبہ عشرہ ضرور لگائیں. اب جب تم عشرہ لگاؤ گی تو ماشاءاللہ آپ کے اندر ان ساری فکروں میں تازگی آئے گی، آپ کے اندر تازگی آئے گی. ورنہ کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں.
اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آدمی کے جسم سے بدبو آتی ہے. ایسے ایمان والے کا جب ایمان میلا ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا دار و مدار تو ایمان پر ہے. اب جب ایمان ہی میلا ہو گیا تو اب اس کے عملوں کی جان نکل جاتی ہے, عمل اس کے کمزور پڑ جاتے ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, آپ بہنوں میں ایمان کی تازگی باقی رہے. ہر تیسرے مہینے پر آپ کے سے روزے لگے. آپ کے مردوں سے کہو کہ آپ 2 مہینے اپنی مسجد سے 3 دن جاؤ اور تیسرا مہینہ آپ ہمارے ساتھ مستورات میں چلو. اسی طرح عزیزہ بہنوں مستورات کے 2-3 مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد اس کا عشرہ لگے, پھر عشرے کے بعد اس کے چلے لگے. ہاں ماشاءاللہ ہماری مستورات کی جماعتیں دنیا میں جا رہی ہیں. تو عزیزہ بہنوں جب تمہارا چلہ لگ جائے تو پھر آپ انشاءاللہ باہر ملکوں میں سفر کرو گے, باہر ملکوں میں انشاءاللہ آپ کو اللہ لے جائے گا. ہمارا مرنا جینا اسی لیے ہے, ہم اپنے جیب خرچی جو آپ کے شوہر آپ کو دیتے ہیں نا اس سے بچاؤ, اور اس سے یہ طے کرو کہ ہمارے مردوں کو بھی ہمیں دور دور بھیجنا ہے, باہر ملکوں میں بھیجنا ہے, اور آپ بہنیں بھی اپنے عزائم کرو کہ ہمیں بھی جانا ہے. ہم حضور کی ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں جیسے اس امت کے مرد ذمہ دار ہیں, ایسے عزیزہ بہنوں آپ بھی ذمہ دار ہو. 2 بہنیں پرانی 3 بہنیں نئی کی تشکیل کریں اور 5 جوڑوں کی جماعت بنے, 6 جوڑوں کی جماعت بنے. ہر تیسرے مہینے آپ کا خروج ہو تو انشاءاللہ جب آپ بہنوں کا خروج ہوگا تو اللہ نے چاہا تو یہ فضا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں چلائیں گے. اس لیے اپنے گھر کی محنت, اپنے محلے کی محنت, پھر اس کے بعد خروج کے ذریعے سے اپنے اللہ کے راستے کی محنت ہو, اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز ہو. عزیزہ بہنوں ہم سب پر تبلیغ کا سمبول لگا ہوا ہے, ہم سب کو تبلیغ والوں سے لوگ جانتے ہیں. ہم کوشش اس کی کریں کہ ہمارے ذریعے سے تبلیغ بدنام نہ ہو. ہم سے خدا نہ کرے کوئی غلط کام ہو گیا نا تو لوگ کہیں گے کہ فلانے نے غلطی نہیں کی, فلانے نے یہ تبلیغ والی تعلیم والی ہے اس نے کی ہے. تو عزیزہ بہنوں ہم اپنی چیزوں کو برداشت کر جائیں. مثال کے طور پر جس محلے میں آپ رہتی ہو اس محلے میں آپ کے بچے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب بچوں میں لڑائی ہو گئی تو اور گھرانے والے تو آپس میں لڑنے نکل جاتے ہیں. اب آپ کے بچے کو مان لو کسی نے پیٹ دیا تو آپ بھی لڑنے نکلو گی. ارے بھائی بچے تو تھوڑی دیر کھیل لڑ کر پھر جمع ہو جائیں گے, لیکن جس خاتون کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے آپ اندازہ کرو کہ اگر ہماری اس سے لڑائی ہو گئی تو کیا ہم اس کو آخرت کی بات کر سکیں گے, ہم اس کو تعلیم کی بات کر سکیں گے, ہم اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کر سکیں گے؟ پوری دنیا وہ کہے گی کہ جی تمہارا تو تعلیم میں بھیس الگ ہوتا ہے اور تعلیم کے بعد تمہارا بھیس الگ ہوتا ہے. ہم سہ جائیں, ہم برداشت کر جائیں, ہم سہ لیں, لیکن ہم ایسی کوئی محلے والوں میں رہتے ہوئے حرکت نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا دین بدنام ہوتا ہو, ہمارے دین میں رکاوٹیں آتی ہو, ایسے نہ کریں. محلے میں منڈپ لگائے اور وہ عورتیں بھی آ کر بیٹھی ہے, ہماری تعلیم والی بہنیں اور منڈپ میں بیٹھے گی کہ ہمارا دین بدنام نہیں کریں گے. اوروں کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے گھروں کی شادیاں بھی اوروں کی طرح ہوگی. اوروں کے گھروں میں رشتے ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے بھی رشتے ایسے ہوں گے جیسے اوروں کے ہو رہے ہیں. نہ, ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں. ہم کو لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے نام سے اوڑھتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کا آدمی گورنمنٹ کی مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے, ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کا کوئی کام نہیں کریں گے. ہم برداشت کر جائیں, ہم اپنے جذبات کو دبا لیں, ہم اپنی آرزویں اور اپنی تمنا دبا لیں. ہماری آرزویں اور تمنا پورا کرنے کی جگہ جنت ہے. یہاں لوگ جو کرتے ہیں کریں, ہم اپنی زندگی کو یہاں سادہ بنائیں, ہم اپنے کپڑوں کو سادہ بنائیں. ہمارے کام کرنے والی بہنوں کے برقعے اوروں کے برقعوں کی طرح نہیں ہوں گے, بلکہ آپ تو یہ نیت کرو کہ باطل والے جب دنیا میں یہ برقعے چلاتے ہیں ہم اس کے مقابلے کے برقعے کون سے چلائیں گے. ہم سنت شریعت والے کہ سنت کا برقع کون سا ہے کہ عورت ایسا لباس پہنے کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ اس میں جوان عورت ہے کہ بڑی عورت ہے. وہ پرانی سسٹم کے برقعے آپ زندہ کرنے کا نشانہ بناؤ گی نا تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے وہ پرانے برقعے چل پڑیں گے. تو عزیزہ بہنوں آپ اپنے برقعوں میں, اپنے لباسوں میں, اپنے گھر کی غمی خوشی میں یہ اس کا خیال کریں کہ ہم اوروں کی طرح ہمارا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے ساتھ دین کی محنت لگی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ دین کی نسبت لگی ہوئی ہے. بازار آباد ہیں اور عورتوں سے ہم جاتے ہیں تو بازاروں میں برقعے ہی برقعے نظر آتے ہیں. ہم اس کا ٹارگٹ بنائیں, ہم بازاروں کو آباد نہیں کریں گے. ہماری کوئی ضرورت کی چیزیں ہم مردوں کے ذریعے سے پوری کروا دیں گے, بچوں کے ذریعے سے پوری کروا دیں گے. ہم کو اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والی عورتیں گھر میں رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے حضور کی عورتوں تم اپنے گھروں میں گھڑی رہو اور جاہلیت والی عورتوں کی طرح تم اپنے آپ کو بے پردہ نہ بناؤ. عزیزہ بہنوں آپ طے کرو کہ ہم اس چیز کو رواج دیں گے, گھروں میں رہنے کو رواج ہم دیں گے. اور عزیزہ بہنوں یہ ایک جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ موبائل سے پرہیز کریں. بہت تعجب ہوتا ہے, ہم بازار میں عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہیں, بڑے بڑے
बड़े मोबाइल लेकर फिरती हैं। मुझे तो औरत के हाथ में मैं मोबाइल देखता हूँ, बहुत ताज्जुब होता है, उनको क्या काम है मोबाइल का, क्या काम है मोबाइल का? भाई मोबाइल की अगर जरूरत है वो छोटे मोबाइल बटन वाले रख दें। अगर ये मोबाइल अगर हमारे हाथ में रहे तो अज़ीज़ बहनों आप देख लो, जिन घरों में मोबाइल जिंदा हो गए हैं उस घरों में दीनियत का दीन ज़बह हो चुका, उसका मर्द भी घर में से आया और सीधा मोबाइल में लगा हुआ है, औरत भी फारिग वक्त मोबाइल में लगी हुई है, बच्चे मदरसे से आए तो मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चियां उसी में लगी हुई है। हाँ, सीढ़ियों पर बच्चे बैठे हैं मोबाइल लेकर, बच्चियां बैठी है मोबाइल लेकर। क्या जिसके माँ बाप मोबाइल में लगते हों वो अपने बच्चे को कह सकेंगे बेटा इस्तेमाल मत कर? और आप खूब जानते हो कि मोबाइल क्या है। ये हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में हमने सांप दे दिया, सांप जो इनको डस लेगा, जो इनको काट खाएगा, इनकी हया को पाश तार कर देगा, इनकी इज्जत को खत्म कर देगा। हमने सुलगता हुआ अंगारा हमारे बच्चों के हाथ में दे दिया है। हाँ, हमारी बच्चियों के हाथ में हमने दे दिया, हम उसका जरिया बने हैं। अजीजा बहनों, हम रिश्तों में मोबाइल नहीं देंगे, हमारे रिश्तों में मोबाइल देते हैं, हम अपनी बेटियों को मोबाइल देते हैं। नहीं अजीजा बहनों, हम इस रिवाज पर हमारे घरानों से चीज शुरू हो। हाँ, हम अपने घर में मोबाइल इस्तेमाल न करें, जरूरत है वो बटन वाला छोटा मोबाइल ले लो। अजीजा बहनों, अपने बच्चों को हम बचाना चाहते हैं तो अपने घर में गंदगी आएगी तो बदबू आनी है। अगर ये मोबाइल घर में आए, अजीजा बहनों हम बहुत भौंजड़ा में जा रहे हैं। 90% आजकल जो मसाइल है वो मोबाइल के मसाइल है। अजीजा बहनों, हमारे घर मोबाइल से पाक हो जाने चाहिए। हाँ, हम जरूरत के लिए रखे वो छोटा मोबाइल रख लें, वरना बुढ़े लोग इसको मोबाइल में लगे हैं, बूढ़े लोग कुरान भी उसी में पढ़ रहे हैं। कुरान हमारे मुफ्ती तकी साहब है पड़ोस के मुल्क के, वो कहने लगे कि बगैर मजबूरी के तुम मोबाइल में कुरान ना पढ़ो, मोबाइल के कुरान का और आम कुरान का एक हुक्म नहीं होगा। हाँ, वो कुरान है, उसको हाथ में उठाने का अजर है, आंखों से देखने का अजर है, उसके सफ़े पलटाने का अजर है। अजीजा बहनों, ये इसने हमें खा लिया है, इसलिए कोशिश करें हमारी 7वीं चीज जो है, 6 नंबर के बाद 7वीं चीज वो लायानी को छोड़ देना है। इस्लाम की खूबी ये है कि हम लायानी को छोड़ दें। इसलिए अज़ीज़ बहनों, इन चीज़ों से हमारा परहेज हो जाए कि हम अपने आप को मोबाइल वगैरह से बचाएं, मोबाइल से, ऐसे वर्कों से, ऐसी बैठकों से, क्योंकि हमें काम करना है, हम काम वाले हैं, तो हम अपने काम को हर उस चीज़ से बचाएंगे जिससे हमारा काम जख्मी हो जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, कबूल फरमावे। इन सब चीज़ों के साथ दुआओं का बहुत एहतिमाम करें, इसलिए कि हमारा काम जो बनाने वाला है वो अल्लाह है, अल्लाह ही काम को बनाते हैं। तो हम बहुत एहतिमाम से दुआओं का एहतिमाम करें, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करें, कुरान की तिलावत के बाद दुआ करें, इसलिए कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये सारी हमारी खाली तदबीरें हैं, जब तक अल्लाह उसमें जान नहीं डालेंगे वो खाली खोखा है। मौलाना इलियास फरमाते थे, मखलूक पर 1 सेर मेहनत करो और अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। 1 किलो मखलूक पर मेहनत करो तो अल्लाह पर 10 किलो मेहनत करो। उसके लिए अज़ीज़ा बहनों, मुबारक वक्तों का एहतिमाम करो। तहज्जुद में हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि तहज्जुद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रात को उठकर 11 रकातें पढ़ते थे। 8 रकातें तहज्जुद की और 3 रकात वितर की। मसनून ये है कि वितर को तहज्जुद के बाद पढ़ना चाहिए। हाँ, तो अज़ीज़ा बहनों, हमारी 8 रकातें हों, अच्छी लंबी नमाज पढ़ें, लंबा रुकू, लंबा क़याम, लंबी सुन्नत, लंबी क़िराअत उसमें पढ़ें। हम लंबी क़िराअत पढ़ें, नहीं आती 10 सूरतें, दोनों रकातों में 10-10 सूरतें पढ़ो। 10 मरतबा 11 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम, 11 मरतबा सुभान रब्बिल आला। फिर सजदे में दुआ मांगो अल्लाह से, अरबी दुआएं मांगो, उसमें लंबे लंबे सजदे हों। और फिर अज़ीज़ा बहनों, अब नमाज पढ़ने के बाद अच्छी दुआ मांगो। हाँ, अंधेरे के तीर निशानों पर लगते हैं, अंधेरे के तीर निशान पर लगते हैं, अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है। अक्सर हमारा रात का जागना इतना होता है, सोने में हम देरी इतनी करते हैं कि तहज्जुद में हम नहीं उठ पाते। और अक्सर घरों में जो सोने में देरी है, अभी मुझे डॉक्टर साहब सुना रहे थे कि मौलवी साहब मस्तूरात के केस इतने बढ़ गए हैं, सर दर्द के और आंखों के, ये वो सब। तो मैं उन औरतों से पूछता हूँ क्या बात है, क्या 2 चीज़ों की चीज़ हो गई। एक, रात को देर से सोती है, तो सोने की वजह से ऐसा लिखा है कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आदमी पागल हो सकता है। खाना पीना नहीं होगा तो पागल नहीं होगा, लेकिन नींद वक्त पर पूरी नहीं हुई ना तो पागल हो जाएगा। एक तो जब सोने का टाइम है उस वक्त सोएगा नहीं, और जो सोने का टाइम नहीं है फिर उसमें सो जाएगा। तो जो जागने के टाइम में काम करने के थे वो भी रह गए, और जो सोने के टाइम में उठकर करने का था वो उस रात का काम रात में रह गया, दिन का काम दिन में रह गया।
تو ایک وہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ایک نیند کی کمی ہو گئی اور دوسرا اکثر رات دیر تک موبائل میں لوگ لگے رہتے ہیں. میں پوچھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ان کو کائے کی بیماری ہے, سر میں کوئی گانٹھ ہو گئی ہے, سر میں لوہی جم گیا ہے, سر میں کینسر ہو گیا, تو اکثر موبائل کا کینسر ہوا ہے کہ رات دیر تک میاں بھی اپنے موبائل میں لگے ہیں, بیوی بھی اپنے موبائل میں لگے ہیں, دیر تک سونا ہو رہا ہے اور گھر کا دیوالیہ نکل چکا ہے. طے کر لو کہ عشاء کے بعد سونا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی لایانی نہ کرے, لا ثمرۃ بعد العشاء, عشاء کے بعد کوئی بات نہیں. اگر کوئی دینی تقاضا نہیں ہے فوراً آرام کر لو. ہم اپنے گھروں کو تو بچا لیں, ہم کام کرنے والے اگر ان باتوں پر نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اپنے گھروں کو ہم نشانہ بنائیں. بچوں سے کہتے ہیں بیٹا اتنے بجے دروازہ بند ہو جائے گا اور اتنے بجے گھر کی لائٹ بند ہو جائے گی. عشاء کے بعد 1 گھنٹہ اب ہے, 1 گھنٹے میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو لیں. عشاء کے بعد 1 گھنٹہ اور پھر ہم تہجد سے اٹھ جائیں. ہمارا پورا گھر تہجد میں اٹھ جانا چاہیے. کتابوں میں آتا ہے جو مرد اٹھے اور اپنی گھر والی کے چہرے پر پانی چھڑکے تو اس کے لیے فضائل آئے ہیں. تو مرد بیوی کا مددگار بنے, بیوی مرد کے مددگار بنے. لیکن جب سونے میں اتنی دیر ہو جائے گی تو پھر فجر کے بھی مسئلے ہو جائیں گے. اس لیے عزیزہ بہنوں ہمارے گھروں کو ہم نمونہ بنائیں اور اپنے آپ کو آپ پابند بناؤ. انشاءاللہ اگر اتنی بہنیں جو ابھی یہاں پہنچی ہے وہ طے کر لے گی, میرا اندازہ ہے قریباً 100 بہنوں سے زیادہ پہنچی ہوگی. آپ ضرور ہم کو یہاں پرچہ بھیجیں کہ کون سی مسجد کی کتنی بہنیں پہنچی ہے. ہم نے آپ کی ڈائریاں نہیں دیکھی لیکن حاضری ضرور ہم کو یہاں بھی لکھ کر بھیجنا. تو ہمیں اندازہ ہے کہ 100-125 بہنیں پہنچی ہوگی. اگر یہ 125 بہنیں اگر اس 3 باتوں کو طے کر لیتی ہے, ایک ساتھ 125 گھروں کے ماحول کے بدلنے میں شروعات ہو جائے گی. ہاں اس لیے اب ہلکے لگاؤ اور ان سب چیزوں کے عزائم کرو اور اللہ کے راستے کے خروج کے بھی اور اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کے بھی. اللہ ہم کو توفیق دے, قبول فرمائے. اب ہلکے لگا لو اور تشکیل کر کے ہمیں پرچے بھیج دو. جن بہنوں کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے وہ 3 دن کے عزائم کریں. جو 3 دن لگ چکے ہیں وہ عشروں کے, اور جن کے عشرے لگ چکے وہ چلوں کے, اور جن کے چلے لگ چکے ہیں وہ بیرون کے عزائم کریں. اور اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجیں. اپنے مردوں ابھی ماشاءاللہ بقرعید کے بعد 4 مہینے کی جماعتیں ماشاءاللہ مردوں کی جانے والی ہے, اس میں اپنے مردوں کو بھیجنے کی فکر کریں. لیکن ابھی عزائم میں جو آپ لکھو گے وہ اپنا لکھو گے, 3 دن کا, عشرے کا, چلے کا اور بیرون کا. اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. اب جلدی سے ہم کو حاضری کا پرچہ بھی بھیج دو اور تشکیل کا پرچہ بھی بھیج دو, ہم انتظار کرتے ہیں.